الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں۔ میں کا مطلب ہوتا ہے شراب، نام شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز ساتھیوں، آج میں اپنے انٹرنیٹ کے سامعین سے گزارش کرتے ہوئے کہوں گا کہ جس علاقے میں ہوں اس علاقے میں لوگ سرائکی سمجھتے ہیں، تو اسی لیے میں سرائکی زبان میں چند باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہماری گفتگو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی اردو میں بات کریں، لیکن میں آپ کے علاقے کی نوعیت کو اور اپنے مزاج کو بھی سامنے رکھ کے آج سرائکی میں بات کر رہا ہوں۔ معزز دوستو، اساں تے تساں مسلمان ہیں، ایندے تے اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کروں ول وی گھٹ۔ میں اج دی گفتگو تہاڈے سامنے 23 نومبر 2021 بروز منگل کرن لگا، اور ڈی اے خان دی سرزمین تحصیل پروا علاقہ خانہ شریف، یہ میرا اپنا علاقہ ہے۔ میرے پہلے میزبان بھائی قدرت اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، بھائی اللہ بخش صاحب تشریف فرما ہیں، جلے 4 بندے سا کو سنن واسطے بھی شاید نہ ہو دے، یہ اون ویلے دے میرے ساتھی ہیں۔ اللہ ان حضرات کو جزا خیر عطا فرماوے۔ یہ آج دے نہیں بہت پرانے ساتھی ہیں، اور میں دین کو بھی آیا تو آرے کلو اور رات کو بھی آیا، تو سب میرا بچپنا میں ڈٹھے اور آج الحمدللہ ساری جوانی بھی دے دے پہوے۔ تو میں خانہ شریف کو اپنی جہاں سمجھے نا، اگر کچھ عرصہ دی تکلیف یا مصروفیت دی وجہ کو لو بندہ نہ آوے تو اینا مطلب یہ نہیں ہوندہ بھی اون عقیدہ سناوانی چھوڑ دیتا ہے۔ سنگتی آکے میں کو آدھن مفتی صاحب خانہ شریف دے لوگ آدھن یہ عقیدہ حیات النبی منن کفر ہے، یہ رہا منی کھڑوتا ہے او کافر تھیا کھڑوتا ہے، اللہ دے قرآن کو کنڈ پچھو سٹی کھڑا ہے، لوگ جمعہ چاہ دیں۔ میں آج گفتگو تمہارے سامنے کرے سا، لیکن میں ایک جملہ آدھا، خدا دا نام منو ڈاڑھی منہ تے رکھ کے پٹکا سیر تے پا کے بندہ حیا نہ کرے تو وقت ڈاڑھی رکھن دا فائدہ کوئی نہیں۔ جی ہاں، سیر تے پٹکا تے ٹوپی پا کے مسجد دے محراب وچ بیٹھ کے قرآن چاہ کے بندہ کوڑ مارے تو اندے کل چنگا مسجد چھوڑ کے ریڑھی لو چاہ حل وہاون دا کم شروع کرے بندہ۔ ایک کیرا کوڑ دنیا تے آخری تک یہ بے علماء دیوبند عقیدہ حیات النبی منینن تک قرآن دے خلاف ہے۔ اے خدا دا نام منو، اللہ کو جان لے ونی وے، کوئی شرم تے حیا بندہ کرے چاہ، کچھ پانی دی او چھونی پرانے زمانے آدھیاں نو وڈی شے ہے، بوتل دے ڈھکنے پانی پا کے بڑھ مرے بندہ اے چنگے، لیکن قرآن دے ہوتے ایمان رکھنا لیاں کو کافر رکھنا اندے کل بازا بجو۔ میں تو بڑا حیران ہے دنیا دے ہوتے ممبر تے بہ کے مولوی قرآن اگو رکھ کے آکے بھی ایک کراڑ ہے جرا عقیدہ حیات النبی منند ہے،
جرت ہے تو اپنے بابے کو تیار کر چاہ سے ڈھی خان دے میں بہ کے کھیر پانی نہ کیتا تو میں کو ماں نہیں پیچھے بوتل کھیر پلایا آئی. نعرہ تکبیر، آقا و تخت ختم نبوت، نادر اسلام، اہل سنت والجماعت، محمد عواد صاحب قریشی، نعرہ تکبیر. میں بڑا حیران تھے نہیں گال تھے بھی اسا تو کو کافر آکھے اسے نہیں آکھا. اسا ایک اپنا عقیدہ سنیں دیں نظریہ سنیں دیں دلیل. آج میں صرف قرآن کریم پڑھ سا. میری کوشش ہو سی کہ میں حدیث پاک جان بجھ کے نہ پڑھا. میں حدیث پاک تے ایمان رکھے نا، لیکن میں اگر حدیث پڑھ گیا نا تو کوئی لوگ اکثر نے ضعیف پڑھی. آج میں صرف قرآن کریم پڑھنا ہے تو انشاءاللہ ماں پوتر نہیں جایا ہی دھرتی تے جرا دیوبندیاں دے قرآن دا جواب دے وجے. میں پھوکے مارنا بیعت اگو دن. میں امجد صاحب کو باقی سارے میزبان عثمان بھائی عدلان انہاں دے گالیاں دے ہوتے حیران کہ اگلے آدم بھی کافرن مسلمانن قرآن تے ایمان کو نہیں. ایمان نہ لسو اسا کھوتی کو ہاتھ لایا بسیر تے پٹکا پاتا سے منہ تے داڑھی رکھی سے ٹھڈے پانی نل سردیاں وضو کر کے نماز فجر تو عشاء تک پڑھ دیں تے ہوں اسا کافر. کوئی حیا کرنی چاہیے، کوئی شرم کرنی چاہیے. بھئی اگر مسلمان ایو دنیا تے صرف پتھری ہیں تے سن 1957 کو پہلے تے کوئی جیندے مردے دی قبر بھی پتھری دی دنیا تے کو نہیں. سن 57 کو پہلے کوئی بلی بھی پتھری کو نہیں آئی، کوئی کھوتا بھی پتھری کو نہیں آئی، کوئی گاں تے منج تے بکری تے لیلا بھی پتھری کو نہیں آئی. ایک کے مسلمان تو سا گئے وے شیشے کوئی میں پونج کے آج رل کے مولوی منہ لیکن جیرے آدن مسلمان ہیں بے سارے کافر ہیں. اچھا اگر جرت ہے بے سارے کافر ہیں تو بسم اللہ کر کے فتوہ دے این دھرتی دے ہوتے مولانا علاؤالدین سے بھی یہ عقیدہ سنا کے گئن حضرت مدنی دے شگیردن نعوذ باللہ کفر دے فتوہ انتے لے. اگر مولانا علاؤالدین اللہ عقیدہ ایک کفر ہے تو ڈیرے مسلمان کے رہ وال جی ہاں یہ پتہ نہیں ہے. میں تو تسا کھانے والے سنگتیاں تے حیران ہاں بھی تسا ای ہو جائیں الفاظ کو سن دے بیٹھے ہوئے کھلے تو آدھے پیراں چلا ڈو دیتن ایک کھلا لہا کہ مولوی دی جھمڑی کر دیونی آئی. حکومت جانے تھانہ جانے پولیس جانے تے اسا جانو. ایک دفعہ تو بوتھی بندے کو سمجھ آویا بھی تو کفر دے فتوے جیبج پا کے ونڈیندہ ودے تے کو حیا نہیں آندی. بھئی کراڑ ہن تو ونج ہندوان الگال کر ونج عیسائیاں تے یہودیاں الگال کر مرزائیاں الگال کر انہاں الگال کریں دے تیری پھپری کم دیئے تے کو لبا مولی علاؤالدین رحمہ اللہ دا عقیدہ ہے تے کو لبے اسا ہے اور قرآن کریم دا نا چاہ کے کوڑ مار کے بکواس رسول اللہ دی حیات دے ہوتے رسول اللہ دے عقیدے دے ہوتے حضور دے فرمان دے ہوتے پیغمبر دے قرآن نال جھوٹ بولنا. حیا کرنی چاہیے دیئے شرم کرنی چاہیے دیئے آداب رکھنے چاہیے دیئے. اچھا آج فجر دے اولے سیندے پہن اے پوری کال شروع ہے میں مولی سے بھی تھا نہ آسی کیوں میں تواری بکری کھولی ہے میں گاں کھول گیا. پتہ نہیں میں حیران ہوں دنیا دے بھئی مولوی دی مانج کھڑوتی ہے میں کہ تھان بڑے مضبوط ہیں پرائی مانج دا چڈا بھارا لے سے چل بھئی کھول جلو میں تواری مانج کھول گیا بکری کھول گیا بھئی نہ آسی پتر میں تیری گچی تے پیر رکھ کے جیون سکھا ہویا ہے. جی ہاں نہ آسی میں این دنیا تے حیران ہاں. اے میرا جسم توارے سامنے ہے یقین منو این جسم اچ کلاشن کوف دی گولیاں ہی پار تھین میں بم دھماکے بھی اکیاں نہ لٹھن میں تشدد بھی لٹھن ڈاکے بھی لٹھن رستے تے ایکسیڈنٹ نہ اپنے 3-4 ہڈیاں دے آپریشن بھی کرا چکا. میں تے بلی علی منہ کل ڈر ویسا میں کو ماں نہیں ول بوتل دا کھیر پیتا ہوں. دیوبندی ہوئے تو انہیں جرت نہ ہوئے میں نے پتر کبے کو آکے اگر اے پتری اتنے سخت گال کر کے سارے دیوبندیاں کو کافر نہ آکے رہنا میں اج انہاں دی عزت احترام نال گال کراں. میری عادت نہیں میں ہی جہاں چاہ کے انہاں دی اے جہاں گالیاں کریں دا ودہ رہاں لیکن اسا کو مجبور کیتا گیا ہے یہ ایسا کو کملے ہوں ایسا روٹی کو چوچی آدھے ہوں وصل کو ایسا تھوم آدھے ہوں تھوم کو ایسا ٹماٹر آدھے ہوں بھی اسا کو دو تے دو چار سمجھ نہیں آدھا. پوتر گزارا اگر منہ تیرے زبان ہے تو زبان ایسا ہی رکھیں دے. اے میں اس وے کل خانے والے دوستوں تو کھلا کھلا آدھا بھی اگر ایک کفر دے فتوے وڈاویں نا ایک کھلا چاہ کے تو ایک دو مولوی دی جھمڑی کر دیوے تے اے ثبوت توارے کو لو ایسا تھانے دکھے سو بے اے تو کفر دے فتوے تے حکومت منع کریں دیئے تے اے انہوں فتوے چاڑی کھڑو تن بھی سارے دیوبندی کافر ہیں یہ عقیدہ حیات النبی مننے ہو کافر ہے. اگر عقیدہ حیات النبی مننے والے کافر ہیں اللہ دے قرآن ہی عقیدہ حیات النبی پیا اندے واسطے تیرا کیلا فتوہ ہے. حضور دے فرمان پیغمبر دے کم از کم 50 to 60 صحابہ ہوئے جیرے عقیدہ حیات النبی دے حدیثہ سنیں دے نظر آن دیں
عقیدہ تو سارے آندا ہے، روایات انہاں کل موجود ہیں۔ اچھا اون دے علاوہ پیغمبر علیہ السلام دے سارے صحابہ دے تابعین 10 لاکھ تابعین چو کہیں ایک دا عقیدہ بھی حضور دی حیات دے انکار دا کو نہیں۔ امت دے 4 وڈے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافی، 4 حیات النبی دے قائل ہیں۔ یہ ابو تھی ودی ہے انہاں کو آکھن واسطے، یہ لب ہے نمو نمتھا تے جن پہاڑو لتھا، اسے کو پتہ لگ دی ہے۔ اچھا میں بھی حیران ہاں 1957 تک 1400 سال گزر گئے نبی دے قرآن کو لتھے ہوئے، سارے اہل حق پیغمبر کو قبر وفات دے بعد زندہ منے دن تے قبر دے قریب سلام سنن دے قائلیں۔ یہ 57 پتھری فرقہ اٹھے، یہ یکیاں دی ماں بڑھ بیٹھی ہے، بھاچا ونائیاں تے چلے دی مالک تھی بیٹھیاں۔ سبحان اللہ، شکل لیک میں نہ بچڑا، اسارے نال ہاتھ نہ کھیڑ ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جی ہاں، وہی کئی چاچا دوسا ان دی بکری پھٹ گئی، محلے مشہور ہے چاچا دوسا واہ واہ، لوگ اے ہوندو چاچا بکری پھٹ گئی بھی، 4 بندے آوین شو دا چاہ پلا کے لسا دے وے، ہاں افسوس تھی ہے، ول آوین ول چاہ پلا کے، پوری وستی آئی، 8000 دی بکری آئی، 16000 چاہ پلا پلا کے لگ گیا۔ او شو دا بڑا پریشان بھی، چاچے دوسے نال ڈاڈا حال تھیا، چلو ٹھیک ہے بھائی موک گیا۔ کچھ نہیں وارا بعد ان دی بکری لب پائی، ایک بندہ ان دی بکری دا او نپا او کے شادن ان دی رسی تے او چاچے دوسے دے بوئے تے چاچا السلام علیکم، جی بچہ وعلیکم السلام، چاچا تیری بکری لب پائی ہے تے چاچا ہی اندروں ڈٹھی ہے بھی بکری تا ہوا میں دی جری پھٹی آئی، چاچے بکری دیکھ کے آکھا میں دی نہیں، انہاں کہ چاچا تیری ہے، اے ہو کے دی ویندہ وداویں، ان دے کھر ایویں ہیں، سنگ ایویں ہیں، ان دی کھل ایویں ہیں، ان دا رنگ ایویں ہے، اے یکے اوے سارے چھیں آیا پہ یعنی اے چاچا دوسا ہوا تیری بکری ہے۔ ہن ان دے پتر بھرا بھی سنیانی کرو تین میں بکری ساڑی ہے، ان خسر پھسر ایک بات کرنا کریں، چاچا کہ پتر میں دی کوئی نہیں، وہاں کہ چاچا کیوں نہیں گھنتا تیری بکری گھن جا، وہاں کہ پتر اگر میں دی بھی ہے نا تو بتو گھنوائن تیری ہو گئے، وہاں کہ کیوں ڈاس، وہاں کہ بچڑا 8000 دی بکری آئی، اے پھٹ جو گئی ہے آستس واسطے سنگتی ہیں پوچھنے واسطے این 16000 دی چاہ پلا دیتی۔ ہون جو والا لب پئی تے اے اعلان تھی گیا تے مارکا پورا آباسی 1 لاکھ روپے دی چاہ پلاونی پوسی، خدا دنا مری 8000 دی بکری تیری ہے میری کوئی نہیں۔ میرا پتر اے پتریاں کو میں آدھا اپنی جھاتے رہو، اے بکری سنجانن کل میں تو انکار کرا دے سا، دیو بندیت کو تو سجان دینے وے، کوئی فرد فتوے علماء دیو بندتے تھوڑا گزارا جیبیں چ رکھو اپنے فتوے، اللہ سنا، رسول سنا، اللہ کل مدد سنا، توحید سنا، شرک دی نفی سنا، پیو ماں دا آکھا منن ڈاس، بھیڑ بھیڑا کو حصے دے ون ڈاس، اے جرے بننے ڈنگے کر کھڑوندل زمینہ دے، او مسئلہ ڈاس، وراثت دی تقسیم ڈاس، نماز دا مسئلہ ڈاس، روزے دا ڈاس، حج دا ڈاس، اذان دا ڈاس، داڑھی رکھن آکھ، لوگوں کو حکمت حقوق دی عزت تے احترام آکھ، ماں دا حق ڈسا، بھیڑ دا ڈسا، وڈے بھرا دا ڈسا، گوانڈی دا ڈسا، زال دے حق ڈسا، بال دے حق ڈسا، قیامت سنا، قبر سنا، آخرت سنا، اے یکے مسئلے مک گئے نہیں، ایو ہکو مسئلہ یاد ہے بے دیوبندی عقیدہ آیات میں نے کافرین، اے تو مولی ہے، اے تو عالم ہے، اے تیرے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، اے تیرے سینے چ رسول اللہ دا فرمان ہے، اللہ باویں پا نہ پڑی تے ملا مڑ کھڑی، الچٹو من الڈگر دا حال ہے، یکے مسئلے بائے موقع نہیں، ہکو بچہ کھڑو تے تھوڑی کوئی شرم ہونی چاہیے دیئے، کوئی حیا نہیں تو کوئی شرم، کوئی 20 روپے دا امجد کو اکسوئی لوڈ کرا چاہیے کو، پتہ نہیں یہ دنیا تے کری مصیبت ہی کری ہے، یہ میں آج صرف ہولا طریقہ رسے نا، ورنہ یقین منو، ادھر رومال لکھا ہے مولی صاحب، میں کوئی ایسی گفتگو پتھریاں دی کرن آندی ہے، پلو میں چایا نہ تو آنے تھے، یہ تو سا منہ ولیٹ کے تے نک ولیٹ کے تو ٹپ سو، یہ چوک تو نہ ٹپ سکسن پتھری، میرے کل OFIR موجود ہے، ہن پاکستان دے ایک ضلع دول میں نہ چاہ کے دکھے سا، جتا ایک پتھری مولوی اپنی سالی کو کٹ کے گھن گیا، یہ مولوی علیہ السلام ایک بائے پتری مولوی دے خلاف زال نے رپورٹ کیتی ہے، بے ایکو تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آندہ کہ فطری کم کے رہوں دے غیر فطری فیل کیسے ہوں دی ہے، اچھرے تھانے دی FIR پوتر میں نے دکھائی تو یاد رکھے، تھوڑی حیثیت اپنے گھر کو صدہ کرو، اپنے بندیاں کو صدہ کرو، اپنے آپ دی حیا کرو، چندے تے رولا پیا سعید چتروڑی آنج تے مسعود الدین عثمانی آنج، حال تو ہے مولا نواز جنگوی شہید رحم اللہ فرمایا
اوے سدھے تھی ونجو تے زبان کو گھٹ ہلاؤ اگر تو سوتے تلے کیتی تو میں دس دے سب عبدالحکیم جو رن چتروڑی کٹ کے کیویں گیا آئی میرا پتر حیا کر بیعت علاون کل پہلے اپنے آپ کو دیکھ اپنے پیو کو دیکھ اپنی ماں کو دیکھ اپنے گھر کو دیکھ اپنی برادری قوم قبیلے کو دیکھ والوں دے بات گال کر اے سفید داڑیاں لے بزرگ بیٹھن اے چٹی داڑیاں لے بزرگ اے کالی داڑیاں لے سارے ساتھی بیٹھن اسا کملے ہیں یملے ہیں اسا کافر ہیں اسا کراڑ ہیں قرآن اسا کو نہیں آندھتا ہے کی بوتھی کو آندھا ہے جے بچ میرا پتر جے بچ تھوڑا ہولا ہاتھ سارے پٹھانا دن ایکسلیٹر پریدہ ہیں تھوڑا جلا کوئی ریس سے کچھ گھٹ کر کے میں کو قسم میری کھل آن دیئے انہاں دے بوتھے دیکھ کے اللہ ہمیں پتری تو پتہ کیسے تو پتہ پتری کیسے ہوں دیئے پتری او ہوئے یری گردے چاہوے گردہ ٹھیک ہوندے کہ خراب ہوندے سارے سنگتی دسو پتری جو گردے چوے گردہ ٹھیک کے خراب پتری پتے چوے پتا ٹھیک کے خراب سارے دسے پتری مسانے چوے مسانہ ٹھیک یا خراب تے پسری خانے چوے خانہ ٹھیک یا خراب جی ہاں شاہ کو بہ کے سنیں دے بیٹھیں جی این ہے تے این ہے حیا اسی تا اگلے جمعے کل تو اپنے مسئلے ڈاس لوگوں کو توبہ طیب کرا گناہ کل چھڑا پتر اگر تین سارے علماء دیوبند تے دیتے فتوے ولدوجے جلسے دے انتظار کرائے چاہ جی ہاں یہ کوئی عجیب گا یہ میں صرف انہاں کو سمجھینا پیا یہ پتہ ہونے یہ میں کو زبان ڈاڑی ستھری آن دی ہے میں کو یہی پتہ بھی شادی تھی مرد بعد انہاں دا کیڑا مولوی ماں دے چوتھے مہینے وال جام پی آئی میں سارے ترتے اللہ دی قسم چاہ کیا دا میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے میں سٹیج تے گواہ نہ گناوا شیخ الحدیث اور علماء نہ گناوا تو سا کے کوڑ ماراز میں انہاں مولویاں دی جم جاننا میں ڈی اے خان جو پتری تھی آم اللہ دی لعنت آئی میں پتری تھی آم 3 مہینے رول دریام مکالا مل کے اللہ پاک نے میں کو ہدایت دیتی توفیق دیتی حضرت مولانا علاؤالدین سے رحمہ اللہ میرے والد سے رحمہ اللہ اور باقی علماء اور سارے بہنوئی انہاں سارے حضرات نے محنت کر کے مسئلہ میں کو سمجھایا تو میرے منہ تو مکالا لتھا تو میں واپس توبہ طیب تھی ہاں میں پتر تے کو گھر تو جاندا تیرے مولویوں تو جاندا تیرے برادری تو جاندا تیری جماعت تو جاندا تو ساندرو کے شیوے ڈاڈھا جاندا پتر ڈاڈھا یا تو میں بائی پاس تو آیا ہوں جو گاہ لئی نہ میرا پتر میں وچوں آیا وچوں ڈاڈھا ستھرا میں کو پتہ ہے جی ہاں تا میں حیران ہوئی دنیا تے بھی اللہ با میں اپنا اے حال ہے تے دوچے کو لیندے کھڑو تر اے وہ حال ہے کہ میں فرنٹ سیٹ تے بہ کے ویسا پر اے پتر آدھیان تے کو نیندے کو نہیں آدھی میں اڑتی باندھی ویسا جی ہاں دارالعلوم دیوبند لکھی کھڑو تے پتریاں دا دیوبند نال واسطہ کو نہیں دارالعلوم کراچی لکھی کھڑو تے پتریاں دا دیوبندیاں نال واسطہ کو نہیں پورے پاکستان دے یک کے آل حق مفتی آدھے کھڑو تے پتری دیوبندی کو نہیں علیحدہ مذہب ہے یہ آدھے نہیں میں اڑتی باندھی ویسا میں کو دیوبندی منو چاہ جی ایسا کملے یملے نہ یاد رکھ روٹی کو چوچی نہ آدھے ایسا ہی آن کھا دے سارے منہ چی زبان اور میں آخری گال کر کے ول تقریر شروع کریں دے میں تھوڑی جنی کپا پینی ہے میں کو پینجان آن دی ہے پتری جری ہے نا کدا سوچو بھی کدا سنا ہم نے بھی فلانے دے دماغ پتری ہے سنا وے دل پتری ہے سنا وے کدا نہیں وے سنا پتری ہمیشہ موترے لی جاتے ہوں دی ہے گردے پتے مسانے جی تو موتر ٹپ کے ویندہ ہے میرا پوتر تھوڑا خیال کرے اسی وجہ کو لو میں کو ڈاڑھی ترتیب آندھی ہے ڈاڑھی ستھری آندھی ہے اور میں گفتگو کر سکتا اور بڑی جرت نال کر سکتا یاد رکھا جی ہاں میں وڈے وڈے انہاں دے پیواں کو ڈٹھی کھڑو تا یقین منو اونی وارا سا گئے سرگودے دی گال ہے نا شاہپور صدر سرگود ایک پتری مولوی اٹھی کھڑو تے میرے جلسے اوف ایک سوال دے دوجا سوال کیتے بچڑا بھجن لگا میں کہو پکڑو ایک ونجن نہ دیوے وٹ گنو سیکھوں آدھن نا وٹ نا وٹ ٹکے فجر اخبار خبر ہوئے بھی فلانے وٹ گدا آدھا وٹ گدا او ایک نہیں آخر آگے اچھا میری توبہ میری معافی ہے میں کہ میرا پتر اے معافی تے توبہ اللہ دے گو منگیا تا جلیل نہ تھی ویا قرآن چاہ کے کوڑ مار کے آکھنے لے تیرے کوڑ تے ایسا چوپ پہ میں چلو اپنا ہی روٹی ٹکر بڑھیں دا ودا ہے ایندہ کیا مطلب ہے کہ جو ایسا چوپ پہ تے سمجھے طاقت کفتار نہیں ہے یہ نہیں تھی سکتا بچڑا یہ میں بڑے اچھا اون دے بعد انہاں کیسے خضر آیات کو سڈو او کو سڈا نے وہ تقریر کی تھی ہے میں چھوڑاں کو آکھا کو وانتے بہ بنو خضر آیات تقریر کرے کو دے اوپر چی پہ مفتی عبدالوہاب تک گو لیندہ ودا ہے تیرا سالہ اللہ نواز ایوان سارے نال رکھا ہی مناظرہ تے تو بھج گیا ہمیں او نومبر 2001 دے وچوں او خدا دا بندہ آگاہ کر چھوڑا پرچیاں دی لائن لا لیتی ہے
पुत्र 1.5 घंटा बयान कीता है कूड़ियां रिवायतां त पढ़ियां ने जो अगू पिछू लफ्ज थी वंजे बोल न सके लल्लो बत्तो करे ना चाह के सन गुफ्तगू करन ते खदरा तैयार नहीं थिया तुहारे मौलवियां दा इल्म त इहो है अल्लाह भावे उन्हां दे हालात त इह ते तू इत्थे बैठ के ते जुम्मे दे उत्ते बाह करके आख जी इं ते इं कर ले सो पुत्र मैं डाढ़ा जानदा मैं को पेचां दा ही पता ते मैं को काबलियां दा ही पता ते मैं को डिबरियां दा ही पता है मैं सारे मेखा ही जानदा ते सारे पलास ही जानदा ते सारे रेंच ही जानदा छींच दी चाबी किवें चलदी है कोई पाको पता है ये 56 नंबर दे ठापा देवणे नहीं अपने मार के को दिते कर मैंने मार के गुनाह कर जी हां ऐसा उलमा अहले हक जान दे सब यार मैं कुछ अरसे को डेरे दे पथरियां वास्ते थोड़ा होला हाथ रखा है भी चलो खैर है सानल जमीयत टूर वेंदन कुछ ना कुछ बे मसले टूर वेंदन मैं ना कोई समझाऊं चाहे बेसहते चुप करो कुछ पथरी चुप कीती भी वदन तो मैं भी ना वास्ते ढिला हाथ रख के भी खैर है सब खैर है नाल टूर दे वदन तो बातें अब थी सन एक दीवार अल्लाह हिदायत दे इसने लेकिन ये सुभान अल्लाह लुंडी उठी फुंडी मेरे ढोकू है सुभान अल्लाह पुत्र तू ए जी जुबान अले से असा छुड़े सू थोड़ा गुजारा इसी में कुल खाने शरीफ दे साथियों अगर मेहमान दी इज्जत तुआरे उते है ना तो याद रखे कुफर दे फतवे आने वास्ते खल्ला लावना वे कैसे लावनी है हाँ बस जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरे साथियों अल्लाह पाक ने तुसा ते ऐसा को मुसलमान पैदा किया असा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी कदरदान है और हुजूर पाक ते नाजिल थे वाले कुरान करीम दे भी कदरदान है असा कुरान करीम भी मनेंदे हैं रसूलुल्लाह दी ज़ात को भी मनेंदे हैं और अल्लाह दी ज़ात को भी मनेंदे हैं मसला ये है कि अज मसला लोगों समझावन शायद नहीं दिता गया या लोग मसला समझा को नहीं जेरी वजह तो वो परेशान हैं बे अकीदा हयातुन नबी कैसे है मौत दे बाद दे मसले किवें हैं लोग बड़े परेशान हैं कहें बंदे को आखो कबर च हयात है कबर च सवाल ते जवाब है कबर च पूछ ते दस है आसन कबरां ते पोसन खबरां ये मामला है वह किवें मौली साहब असा तो कदा नहीं डिठा इसा को कदा दिखाऊ चा डू फरी ते अंदर बड़े वेंदन बंदे तू पुछदे पैन उठ के बलेंदे पैन ना ना मार का असा तो डिठे बंदा सुता पिया होंदा इंदो कौन आंदा किवें सुनदा किवें जिंदा इसा को समझ कोई नहीं आती आदन लोग नहीं आदे अच्छा इन्हां संगतियों को पूछो भी अल्लाह तुआला करे भला ओ बचड़ा जैसे देखो उकू मनो ते जैसे न देखो उकू निवे मनेंदे आदन जी असा को न मनेंदे अच्छा वल अपने आप को अक्लमंद मनेंदे अखे हाँ मखा क्यों अक्ल लिठी भी तुआडे जो कहे अक्ल काट के बाहर डिठे अल्लाह में बाहर कड्डे वाला अंदर गतन दी नौबत ना आसी कहे अक्ल काट के डिठा कोई नहीं डिठा अक्ल निवे डिठा मन नहीं खड़े वे क्यों डॉक्टरां दे आखां ते अपना दिल निवे डिठा वे देखा रत है काला है पीला है नीला सावा है चिट्टा है केड़े रंग दे दिल मन्नी खड़ोते हैं मेदा गुर्दा ते पित्ता ते मसाना ते फेफड़े ते पसलियां निसियां डिठे आज तक कसम कहे बंदे अपनी पसली में कट के बाहरों नहीं डिठी पसली मन्नी खड़ी है क्यों डॉक्टर दे आखे थे और खुदा दा बंदा अगर इन्ना दे आखे ते मने ने तो अल्लाह पाक ने मौत दे बाद कबर दी जिंदगी दी बात की है इको क्यों नहीं मनेदा इदे ते साकू आदा दिखा अच्छा भिरा मैं तेरे मुक दी मुका करेंदा मैं तेको न दिसे तो तू नहीं मनेंदा सारे मैं को दस है जोर नाल दस है ते अपने ईमान नाल दस है खाने शरीफ दे संगतियो ए मोंडे दे उत्ते कैसे बैठे न अल्लाह दे तरफों सारे सारे अंदरू वाले भी दसो कौन बैठे न सारे दसो कौन बैठे फरिश्ते ये दसो जरा फरिश्ता बैठे इंदे हाथ च कागज पेन है या कोई नहीं है इंदे पर हिन या कोई नहीं उड़ के जो आंदा खड़ोता कोई जहाज ते ताजा नहीं लांदा भाई शोरकोट वाली एयरपोर्ट ते लै गया ते हुण डर संत चढ़ के आंदा पिया इवें तो कोई नहीं ओ तो अपने परां नाल नूरानी परां नाल उड़दे आंदा ते वैंदा मुंदी लैन देने ये जरा परां वाला फरिश्ता उत्ते बैठा है मोंढे ते बैठा है पेन चाती बैठा है कागज चाती बैठा है कदा डिठा वे सारे दसो कदा डिठा वे हैं बात क्यों मन्नी खड़े वे अल्लाह दे आखण ते फरिश्ता दिसे भावे न दिसे पेन द फुसकार सुनी जे भावे न सुनी जे मस मुक्किस ते भावे टुर दिस कोई नहीं मसला वर्का सिद्धा के डिंगा इसारे नाल वास्ता को नहीं मोंढे ते बैठे अल्लाह के किरामन कातिबीना या अलमून मा तफ
یسألون سورت انفطار اور پارہ نمبر 30 پہلا پا دے وچ سورت انفطار ہک رکوع دی سورت رب کریم فرما رہے تے فرشتے بیٹھن تے لکھیں دے بیٹھن اسا من گئے تے بغیر ڈٹھے اپنے مونڈیاں تے ہک نہیں دو فرشتے مننے نہیں تے میرا بھرا قبر دی حیات بھی اللہ رسول دسیے ای کوئی بغیر ڈٹھے مننا پوسی ہاں اچھا وقت سنگتی کہا دن مولی صاحب سمجھاؤ تا صحیح اچھا قبر دی حیات تھوڑی سمجھاؤ اکو اکو ایک کملہ بھرا جیسے ڈس دیئے او سمجھائی وین دیئے جیری نی ڈس دی او منی وین دیئے شریعت جیسے ڈس دیئے او سمجھیں دیئے جیری نہیں ڈس دی او منی وین دی ہے تو ساکسو کیویں تو تے میں حکمہ کو ڈس دیں اسا مسئلہ سمجھا دیں دیں کعبہ ڈس دے مسئلہ سمجھا دیں دیں روزہ رسول ڈس دے مسئلہ سمجھا دیں دیں لیکن قرآن ڈس دے مسئلہ سمجھا دیں دیں لیکن جیری شے نہ ڈس سے او صرف مننا ویندہ ہے او کیویں قبر دا مسئلہ ڈس دا کوئی نہیں کیوں اے ایمان بالغیب ہے اے صرف سمجھا ویندے جی میں مونڈے تے فرشتہ بیٹھے اے ویسا کچھ سمجھ نہیں آندی لیکن اللہ دے آکھے تے مننا سے ایک سنگتی میں کو آکھے مونڈے والے فرشتے تے سا کو سمجھ آندن میں آکھے بچڑا اے چاچے دو سے دی بکری ربڑ ونجی دو سوال پوچھ سائیں تیرے کل جواب نہیں بڑھنا تو آدھے میں کو سمجھ آیا اچھا میں کو ڈس اے فرشتے کیسے تے بیٹھے مونڈے تے بیٹھے یا نہیں بیٹھے اچھا اتو آ گیا چولا اتو آ گئی بنین اتو آ گئی واسکٹ ہون فرشتے گئے لوک نہ بچی کاپی نہ بچہ پین ہون کیسے لکھے سن دسو جو تو ساکھو نہیں واسکٹ تے بیٹھن میں اکسا قرآن حدیث تا آدھن مونڈے تے تو واسکٹ کیوں آدھن مولی امجد دے کوٹ تے بیٹھن بھئی اگر ان کوٹ تے مونڈے علی گال گئی اگر ان مونڈے تے اتو آ گیا کوٹ ہون فرشتہ کتا ہے قرآن حدیث جو لسیں عقل کل نہیں کیونکہ عقیدے دی گال ہے ہون گال مک گئی سدھی گراؤنڈ تو بیال بہر ٹھیک ہے اے جیاں چھکا لگنے پوتر دا ہاتھ میں اے للو بت والی کرو چو ٹھیک ہے کشے نہیں بچنی اچھا میں اگلا سوال کریں دو اے پرانے زمانے تا بالٹیاں ہونیاں عزت احترام نال بہ کے ڈبے پا کے تے اتے گھتے تے عزت احترام نال لوگ دھاندے ہیں آج کل کھڑو کے دھاون امت سے کہی ہے او لوہارا آ کے شاور لا دیتے تلو چلاؤ بھائی چل میرا بھائی اتو شاور جو پانی یک کا بندہ کھڑو کے دھا گندے اے دھاندے ویلے شاور نال مونڈیاں تے پانی آندے یا سکے راندن مار کا دسو مونڈے سننے تھیندن یا کوئی نہیں تھیندے اے مونڈے جو سننے تھیندن فرشتے سننے تھیندن دسو تو ساکھو ہاں قرآن حدیث تو ساکھو نا قرآن حدیث تیرے کل جواب نہیں بڑھنا میرا پوتر اچھا اگلی گاہ اے پولیس والے جو اپوٹھا لڑکاندن تے تلاشی گندن تے تفتیش کرندن تے اے آستہ سنا دی چل دی راندی ہے اے بندے کو جو اپوٹھا لڑکاون فرشتے شودے دا کے تھیندے اے تداس چاہا اچھا اگلی گاہ اے بال کو چاہ کے تے لوگ مونڈے تے بلائی وجہ بلیندن نہیں بلیندن بال مونڈے تے بیٹھے سجو ایک بیٹھے کھبو بیا بیٹھے ایک کھبیرے سجیرے دو بال بلا کے جو ویندے پائیں ڈاس ہون فرشتے کتھا گئے فرشتے سیر تے چڑے بیٹھے ڈاس میرا پوتر اگر وہ مونڈے تے انتے بال بنڈڑی رکھ کے اتے چڑھا بیٹھے ہون ڈسا کتھی سی پیچھو ہون فیصلہ کرنا دو بال اتے رکھی بیٹھے اپنی تشریفاں ہون پچھو فرشتے دی تشریف کتھا رکھے فرشتہ کتھا بیٹھے ہون مسئلہ دسو کوئی جواب کوئی نہیں اچھا اگلی گال ایک ٹوبی بارن واسطے بندہ دریائے جو دھراک مرندہ ہے چل میرا بھائی اتو ٹوبی تے اتو نکل فرشتہ کتھا ہے یا تاکو فرشتہ ہی نال ٹوبی مار کے دھاندہ ہے قرآن حدیث جو دکھاؤ کوئی نہیں جواب تے نہیں داندہ اوہی دکھاؤ کوئی نہیں جواب ہون کیا کرے سو نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کوئی آندہ جواب ایک کو جواب ہے اے ایمان بالغیب ہے سمجھ آوے ولی منو نہ آوے ولی منو ایک کو جواب ہے میرا پوتر مونڈے تے بیٹھے فرشتے ایمان بالغیب تے قبر چ پیا ہوئے مردے دے اعمال تے ایمان بالغیب اتھا کیرا تے کو کرونا والا بخار تھیندا اتھا کیوں نہیں منے دا اتھا کیرا نانگ تے مشکی تے سپ لڑدا ہے اتھا کیوں نہیں منے دا مونڈیاں دے فرشتے علی گال منی کھڑوتے ہیں بال اتو بہائی کھڑوتے ہیں او یکے ترتیباں جی بسم اللہ تے قبر وچ فرشتہ پوچھو کوئی نہیں میں ڈٹھا کوئی نہیں تے فرشتے کو ڈٹھا جائے تک نمو نمتھا تے جن اے میرا خلے شاہ سلمان علیہ پہاڑا تو لتھا پتہ نہیں اے دنیا تے کیری چیز ہے اے ساڑھے کو شروع ان سب دکھاؤ آؤ میں تو ایک جملہ بھی یاد ہاں اسا جلے مسئلہ سنا دیں ہیں بھائی بندہ
پہلے جمن تو پہلے مویا ہویا ہے یعنی روح علیحدہ آئی تے جسم علیحدہ آئی این بمانا روح تے جسم کو اللہ اکٹھا کیتا زندگی دیتی ول ان دے بعد اللہ موت دے سی ول زندگی دے سی ول قیامت گن ویسی سنو 5 گالیاں ہیں ایک موت تو پہلے دوجا دنیا والی زندگی تیجی دنیا والی موت چوتھی موت دے بعد زندگی پنجویں اللہ تو ونجنا یہ 5 گالیاں سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 28 رب کائنات نے واضح طور تے گال فرمائیے میں تمہارے سامنے قرآن دی آیت پڑھن لگا تاکہ تسا انہاں مولویاں کوئی سمجھاؤ تے انہاں کملیاں تے یملیاں کو آکھو سیر تے پٹ کے تپا بیٹھے وے اور خدا دا بندہ قرآن دی رٹ تلائی بیٹھے آئے اللہ دے قرآن دا مسئلہ رب العزت فرمیندن کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کہے لوگو 5 حالتاں دی گال کرے ساں کیف تکفرون باللہ اللہ دا انکار کیوں کریں دے وے کنتم امواتن پیدا تھیون تو پہلے مردہ آوے ایک حالت فاحیاکم اللہ تو کو جیندہ کر کے دنیا چ بھیجے دوجی حالت ثم یمیتکم واللہ تو کو موت دے سی تیجی حالت ثم یحییکم واللہ زندہ کرے سی چوتھی حالت ثم الیہ ترجعون واللہ دے پاسے اپنے پاسے اللہ لوٹا دے سی 5ویں حالت اے 5 حالتاں ذرا توجہ رکھے کنتم امواتن تسا موئے ہوئے کیا مطلب روح آپڑی جاتے تے جسم آپڑی جاتے ٹھیک ہے اور روح تے جسم علیحدہ علیحدہ ہن کوئی تعلق کوئی نہیں ہے فاحیاکم اللہ انہاں کو آپس ملا کے سا کو کیسے دیتی ہے علیندے نوے سٹیج آلے تا علیہ سے انہاں کو تو پتہ ہے بھائی اللہ بخش میرے کو جمر تو پہلے دا تجربے والے حضرت توسفی دے نال چلن والے اے حضرات سارے مولویوں کو پتہ ہے میں تو کو منہ کی تھی بیٹھا تو آدو تو سالسو فاحیاکم اللہ اس کو کیسے دیتی ہے سارے سنگتی کیسے دیتی ہے زندگی دیتی ہے ہن زندگی دا کیا معنی ہے روح جسم کو مل گیا ہن توجہ رکھے ثم یمیتکم واللہ موت دے سی یعنی روح جسم جدا تھی سی اوکے ایسی موت دا نام 3 حالتاں چوتھی ثم یحییکم واللہ تو کو زندہ کرے سی یہ کیڑی زندگی ہے یہ اگر آکھیں نا آخرت علی تو آکھ پوتر تینا کوڑ نہیں ٹور سکدا آخرت واسطے اللہ اگو بیا لفظ کڑوتا ہے ثم الیہ ترجعون واللہ تو ویسو وہ علیحدہ کھڑا ہے یہ آخرت قیامت تو پہلے اے ثم یحییکم جیرا کڑوتے اللہ والا زندہ کرے سی یہ کیڑے ویلے ہے آؤ صحابہ کرام تو پوچھ دیں پیغمبر دے صحابہ دسو تو سا اللہ دے رسول دے اتے آیاتاں لاندیاں ڈٹھیاں حضور تو قرآن پڑھاوے تو سائنہ مطلب حضور تو کیڑا سمجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر دا صحابی ہے جے کو اللہ دے رسول فرمایا ہے اللہم فقہو اللہ ایکو دین دی سمجھ دے علمہ الکتابہ ایکو قرآن کریم پڑھن دا ول عطا فرما قرآن کریم سمجھن دی طاقت عطا فرما اے او صحابی یاد ہے ثم یحییکم ای فی القبر للسوال ولا اللہ موت دے بعد جیندہ کرے سی مراد ایک قبر سوال جواب بستے اے صحابی لسائی بڑا پتر اے سن 57 دا مفسر نہیں جو شودہ پتھری سن 57 بڑا ہوئے 57 کل پہلے کہ جیندے موئے پتھری دا نا نشانی کو نہیں دھرتی دے ہوتے جیندے طرح کے پرتے کہ پتھری دا پوچھو کہ مویا پتھری نہیں سب کوئی نہیں جیندے موئے دا کو نہیں پتا بچڑائے اللہ دے رسول دا صحابی ہے جہاں اپنے اکھیاں نال جبرائیل کو آکے وہی لہندے ڈٹھا ہے یا اللہ دے رسول تو قرآن پڑھے ایکو قرآن نہیں آدھا تے چاچے کو آدھے ایکو قرآن نہیں آدھا تیرے مولوانے کو آدھے ایکو قرآن نہیں آدھا تے کو آدھے اے صحابی آدھے نا یحییکم فی القبر للسوال کہ قبر سوال جواب تھی سے اللہ زندگی عطا فرمے سی آخرت دی زندگی آنج علیحدہ لفظ کڑوتا ہے ثم الیہ ترجعون والقیامت الدہاڑے تو سا اللہ تو لوٹائے ویسا ایک قبر دے معاملے کو تو اللہ تو قرآن آتا ہے ہن آنکھ اے ضعیف آیت تو حدیث سے تکوڑ مار مار کے لوگوں کو
بدھ کے کوڑ مارے نہیں. اے مفتی کوڑ مریں دن, مولوی کوڑ مریں دن, اے قرآن نہیں منے دے. پوترا اے قرآن ہے, اللہ دے رسول تے لتا ہے. تریجا رکوع پورا تھی گیا ہے, سورت بقرہ ہے, آیت نمبر 28 ہے. چوتھا رکوع سورت بقرہ دا شروع ہے, سجا ورک ہے. تاج کمپنی لاہور تو قرآن چھپا ہے. اجے ہی سمجھ نہ آوی تو ڈو تے ڈو چار سکھن ونتے کہیں استاد کل سکول کچی داخلہ چگے. یہ اللہ دا قرآن ہے. اجے ہی نظر نہ آوے تو پیچھو کیسے بچی, اجے ہی سے مویا نہیں آکڑا پیا اللہ میں. جی ہاں, وہ ایک بندہ آئی تھرماس چاہی ودا آئی, کہیں پوچھا یہ کیسے, کہ تھرماس ہے. وہ اگلا جٹ سادہ بندہ آئی, وہ آکے بچڑا یہ تھرماس کیسے ہوں دی ہے. ہوں ایکو آپ الچٹو منل ڈگا رہی اللہ میں, یہ کیسے دسے. چاچا تھرماس ہوں دے. وہ آکے بچہ کیسے ہوں دے تھرماس. میں دساں, وہ آکے دس ٹھڈی شاہ رکھو ٹھڈی راندھی ہے, تتی رکھو تتی راندھی ہے. وہ آکے اچھا اچھا اچھا. ہوں اپنا اگ چیتا دیکھو. وہ آکے پتر تو کیسے رکھی ودا ہے. آکے 2 سموسے 3 کٹلیس 4 کپ چاہ دے تے 4 کلفیاں وچ رکھی ودا. جیندا چیتا ہی ہووے یہ بیٹھا ہی ساکو قرآن پڑھاون واسطے. سبحان اللہ. ایکو پتہ سارے چٹی ڈاڑیاں والے مولی محدث مفسر فقہاء علماء اتقیاء اصفیاء یکے مولویاں کو ککھ نہیں پتہ. یہ شودا جمعہ 8 دیوارہ پڑھ کے آیا ایکو پتہ ہے. تو شاید میرے ونجن دے بعد تو کوئی مولوی پھونڈ کے آکھے مفتی عبدالواحد کیڑا 100 سال دا ہے, یہ تو جوان ہے, ایکو کیڑا پتہ ہے. وہ ایک کو جواب دیوے پوتر جوان ضرور ہے لیکن گال اوہا کریں دے جری پرانی ٹوری آن دی ہے. کہ تو گال اوہا کریں دے جری 57 تو آکو مولی عنایت اللہ سکھائیے بھئی اے سکھو چا صاحب اے نمی پتھریاں دا مذہب ہے صاحب اے پکا کے ٹور پائے. تو یہ سکھی ودا ہے. میں عنایت اللہ نہ سنے دا ودا, میں کلام اللہ سنے دا ودا, میں عنایت اللہ نہ سنے دا ودا, میں رسول اللہ سنے دا ودا. میرا پترہ پوری گال پکا چا. ایک پتھری لڑی سری گال تھا تو کو میں سنا ہوں اس حیران تھی. سو میں کو آکے کل دے چھوکرے تھی کہ ساڑھے اگو گالیاں کریں دے. ہون جلے پھاس گیا نا, ہون جواب اللہ بھامے کک ٹھوٹ کشے کوئی نہیں ہے. ہون آدھے کل دے چھوکرے اللہ بھامے ہون دی عمر 50 سال ہے, میری 35 سال ہے. میں کو آکھے یہ میرے 35 سال کل ہیں, یہ پورا 35 سال ہیں, سن 85-86 دا میں جمع ہویا, یہ میرے کل ہیں. ہاں کل دے چھوکرے بھی. میں کہ اگر میرے 35 سال ہیں کل تا تیرے 50 سال ہیں پرسوں, تو میں کل دا تے تو کلت ہوں دا. ایک دیوار دا فرق ہی تھا بے ونجا نڈے سہی میں کہ مطلب تو سا کہ میں نہ چوپ چا کرے سی. ہاں بے کل دا چھوکرا آکھ کے تے گال مکاؤ, میں بچہ نہیں ہوں, بچہ کھچا بنا دینے والا ہوں. مطلب تو سمجھے بچہ نہیں بچڑا, بچہ کھچا بڑھا دے سوں. دلیلہ جاندے کو لومن نا کلاشن کو فائن دو مولی چاہی کھڑو تے نہیں نا دی گولی جتنی طاقت کو نہیں جتنی اللہ دے دلیل دے قرآن ایک طاقت. ڈھا پنال کھاتا نہیں پڑتا بچڑا, ڈانڈ پھنانڈ گھتن تے سور لا کے سناون. اوہ سورہ سننی ہوئے نا تو ٹھیک ہے قرآن پڑھ تے صحیح مسئلہ سنا تو تیری سور زندہ باد, لیکن سور غلط گال تے لیسے تو تیرے کل سونی سور کبھی بھی لیندی ودی ہے. نہیں میں سمجھ گئی. جی ہاں, یہ سارے جڑے ڈب ڈب والے تو سورہ لیندے وہی غلط گال سنا وے یہی سنا. یا تو قرآن صحیح پڑھے ول تو ٹھیک ہے زبردست زندہ باد تیری سور دی کیا بات ہے, اللہ رسول دی گال سنا. تے تو نالو آپو دھیکواں مسئلہ سنائی کھڑوتا ہے. میرا پوتر تیری سور کو لو تا فلانی دی سوری چنگی ہے معلوم دے بس. اے سورہ ایسا اے سورہ اپنے بوجھے رکھو. ڈو نال سوری ہوندے نہیں ذاکر دے نال, وہ تیرے کو سوتری سور لائی کھڑوتے. انہاں دا نا سوری ہوندے اللہ ایویں نہیں آدھنے نے ذاکر صاحب ہے تیندرہ لو سوری صاحب ہے. ٹھیک ہے تو وہ اتھو نکل کے تو اتھا آکھڑ ہوتے ہیں اللہ پر ہے اتھا کلے کٹھے پڑھ دیا سے انہوں کلہ پڑھا چاہ تھوڑا جہاں میرا بھرا گزارا قرآن سنو سور لو ماشاءاللہ واہ واہ. دسو قرآن سن حضور دی حدیث سن لیکن صحیح تو کوئی دھیکواں مسئلہ سناوے سن سو پیرا کھلے اللہ تو کو ڈو دیتے نے پتہ ہونے ایک نہیں مطلب ایک خاص وجن تے دوجی بندہ وگا دے وے. ایک دفعہ آوے سمجھ بھئی اللہ باوے 99 تک وانچتے وال بھول ونجو کتنے تھے صاحب 99 نہیں 98 نہیں. اچھا چلو ایک تو شروع کرو جا. جی ہاں ای قابل ان بندے جیرے بیعت کفر دے فتوے چاڑی ودن پتہ نہیں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ شودیاں کو نہیں لبھا. اچھا اور تھوڑا اگو آؤ ایک مسئلہ آ جاتا اور ذرا تھوڑا جرا اگو آنے ہیں. میں ایک مسئلہ تو کو بھی ابھی سنائی بندہ ذرا توجہ رکھا ہے. یہ اسا جلے دعا دے وچ آدھے ہے نا اللہ اس ساری دعا قبول کر حضور دے محابے پیچھوں
آدھے نا آدھے حضور سائیں دے وسیلے پیچھو دعا قبول کر اے مارکا دے توبہ دیو بندیاں وسیلہ دیتا ہے مشرک تھی گئے میرا پوتر میں تیرے بخار دا علاج کرن لگا توجہ رکھیں اگر حضور دا وسیلہ دیونا شرک ہے اللہ دا قرآن ہے 10 رکوع سورت بقرہ دے پورے تھی گئن 11واں رکوع شروع ہے آیت نمبر 1-90 ہے پکا آگے نو 1 سارے دسو 1-90 وہ کس طرح کی کیا دن 99 ٹھیک ہے ادھے 89 بھی آدھن نہ میں تو پوچھا ہے میں مظفر گڑھ گیا اور 99 کو آدھن 92 وہ گھنٹا بیٹھا ہے کہ 96 97 98 92 100 میں کہا کیشے اکے 92 تو میں تو پوچھا پہ پتہ تو سو کو 92 آدھے ہو یا 98 آدھے ہو کوئی تو ہوندہ رہا ہے نا میں تو پہلے پوچھ کے دے پتا کہ نمبر بندہ پوری ترتیب نہ سمجھاوے آیت نمبر 1-90 اللہ سائیں حضور دے وسیلے کو ذکر فرمایا اگر پیغمبر دا وسیلہ ہو گیا شرک جی میں چاچا بوتھی آلہ ہے تا قرآن کریم دی اے آیت ایک واق 16 نمبر دی اینک لوا کے در ڈاکٹر قدیر کلڈو قطرے گھتوا چاہ کے جو تا کو سمجھ آوے بھی اے آیت ہی قرآن شریف اچ پئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ رب العزت فرمایا یہ پچھلی امتان دے جرے لوگ ہونے آنو تھا ڈوان کوئی کراڑن تے کوئی مسلمانان تے کراڑن دی جنگ تین دی آئی تا او کیا کریں دیان وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا او وقت دے مسلمان لوگ اپنے مخالف کافر دے ہوتے جنگ جتیں دی ہن کیوں يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اللہ دے رسول دی وجہ کلو فتح مانگ دیان کہ میرا پاک پیغمبر آمن لے میرا اللہ اسا کو آمن لے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے محابے کو لو فتح دے اللہ فرمایا میں انہوں کو فتح دے دینا یہ گاہل ہے علی الذین کفروا کرانا دیتے انہوں کو فتح مل دی ہے اچھا گاہل سنو اگر مسئلہ ہو گیا غلط این مسئلہ امت تبدیل تھی گیا ہویا مت کوڑ مارن بے تا پچھلی امتوں دی آیاتے میرا پوتر تورات دی نہیں قرآن دی ہے پچھلی امت دی ہے اللہ جیڑی گاہل ٹھیک نہ ہوئے پچھلی امتوں دی اللہ اگو فرمیندے نے غلط ہے مثلا پچھلی امتوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی آکھا تے والخدا آکھا اللہ پہلے انہوں دی گاہل نقل کی تھی ہے ان اللہ ثالث و ثلاثہ پچھلی امتان دے کچھ غلط لوگ آدھین اللہ ترائے تھی گئن ایک اللہ ہے ایک بی بی پاپ مریم ہے ایک حضرت عیسیٰ ہے ترائے اللہ ہیں اللہ انہوں دی گاہل ذکر کی تھی ہے ایک گاہل غلط ہے اللہ کو فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ایک کافران دی گاہلی وے نمن ہے پتہ لگا پچھلی امتان دا کوئی غلط مسئلہ ہوئے اللہ قرآن اچھ لہاوے اگو تے پچھو اللہ ہوں دی نہ لہا دے دے آمیں تے کچھ چیلنج نہ لاتا جرتی بھی پتر ماں دا کھیر پیتا ہی بوتل دا نہیں پیتا کھیری تو گن کی نہیں پیتا بکری کو نو کے تے کو ماں نہیں پلایا آپرے دا پلایا ہے جرت کر کے تاگو نکا اللہ آکھا ہوئے وسیلہ غلط ہے یہ اللہ سے وسیلہ ذکر کیتا ہے اور ایک کتائی غلط نہیں آکھا ایک قرآن دا اسلوب ہے قرآن دا طرز ہے قرآن دا انداز ہے قرآن دا طریقہ کار ہے کہ ایک مسئلے کو ذکر کرے غلط نہ ہوئے تا قرآن ہمیشہ واسطے جاری رکھ لیندہ ہے تا اے اسا جرہ آدھیں حضور تے محابے کل اللہ بخش اے اللہ دے قرآن لکھا پیا ہوئے جی ہاں اور او وسیلہ منگ دے بھی کرانا دے خلافاً گزارا کر گزارا میں تے کو کافر نہیں آدھا میں تے کو گمراہ مسلمان ضرور آدھا رستے تو ہٹا ہویا مسلمان ضرور آدھا مسئلہ چبلایا ہویا مسلمان ضرور آدھا لیکن خیال کریں کہ تہیں ایڈا حضور دا مخالف تھی کھڑوں میں تا اگو الذین کفروا بھی آیا پی تھوڑا گزارا کریں یاد رکھو میں کدا کہیں پتھری کو کافر نہیں آکھا ایسے نو کافر نہیں آدھے ایسا آدھے مسلمان لیکن رستے تو پھٹے کھڑوں تھے مسلمان رستے تو اللہ بہمیں اکل چبلی جا کھڑوتا نے اے مسئلے چے کملے تے یملے تھے کھڑوتے کیوں سن 57 دین لتھا پہلے نہیں لتھا میں ڈھکی گیا میرا ایک دوست ہے اتھا بھائی حفیظ اللہ ہوں میں کو اکھا میرا چاچا ہے یا پتہ نہیں والد صاحب مفتی صاحب تک این دے نال ملا ہوں ملے ہوں نال بیٹھے ہوں بزرگ نال ہوں میں کو اکھا مفتی صاحب میں تیرے تقریرہ سننا ہے میں کو پوترے ڈوترے یکے موبائل ٹیپ ریکارڈ سنے دن میرا بڑا دل خوش تھی دے تو وڈے اوکھے مسئلے سنے دے سوکھے سنایا کر
میں کہ چاچا اللہ بھلا کری تو کوئی طریقہ سمجھا چا ول سوکھے سنے سوں کہ ایک تو سریک کی تقریر کی تھی کاری ساکو تیری اردو اللہ بھمیں سیر تو ٹپ ویندی ہے میں کہ چاچا موک گیا ٹھیک ہے سریکی لے سوں اگوں دوجا مسئلہ یہ مسئلہ تے ساکو پک گیا ہوں اگلا پکواؤ آکھے سوکھا سوکھا پتھریاں گال تھی وین ایک کو مسئلہ انہاں کو آکھا کر آیتاں حدیثاں بعد انہاں کو آکھا یہ رے آیاتاں سنے دے کھڑے وے یہ رے حدیثاں تو سنے دے وے تے مسئلہ رلئی کھڑے وے یہ سن 57 چلت تھے کیا بات میں کہ چاچا ایکسیلنٹ واہ اکھی میں نہ کوئی عمر اشرو دا اٹھاؤں دا کہ میں اسے مولی دو وینا میں نکال تھی ویتا میں کہتا چھو یار خدارا یہ آیت سن 57 چلت تھی یا حضور تلت تھی ادھا لتھی تا حضور تے تو میں کہ سمجھ تو آکو صرف 57 چاہیے یہ 1400 سال دی امت شو دی کملی ہے بھین چال چلی کھڑو تھی وہ مولیاں تے عالماں تے حافظاں تے قاریاں تے مفتیاں تے شیخ الحدیثاں تے شیخ التفسیراں تے ولیاں تے فقیاں کو کاکھ نہیں پتا تے کو پتا لگا بڑی سونی کال کی تھی چاچے نے آدھن بڑھا بزرگ جرا ہوندے نا ان دی قدر کری دیئے ہاں بڑھیاں کل جرا تجربہ ہے نا جوانو توارے کل اللہ پہ میں ککھ کونی اے بزرگاں دی قدر کرو تو آکو اللہ پہ میں 100 سنار دیتی ایک لوہار دی سکے سن ایک جات شادی دی کا حال چلی ان ناکا سا چھیر کوئی نہیں نیونی ان ناکا دیو چھوڑ تب مرد شو دا مکہ کھڑو تے وہاں کہ ایا گدیم تے ایا گھنسا انہا لوگاں آکھا ٹھیک ہے بس موک گیا تے کو دین دیا لیکن طریقہ ہو سو کہہ رہے وہاں کہ شہر ڈا بندے آؤ وہی آؤ آونیو 100 لیلہ کھاسو اسا پکا پکا اپنے ہاتھ نہ دے سو وال تا چھوئر گھن ونجا ورنہ نہ دے سو وہ تو چھوڑ بساک تھی ابھی مائیں جو بندے گھنے تو 100 لیلہ کھاونا پوسی جو نہ کھا داتا ہوں رشتہ ویندہ ہے تے اگر کھا گھے داتا جان ویندی ہے ہون کیا کرو جان گئی یا او میری جان گئی وہ کو تو جانو مانو آدھن نا بھئی یہ جان گئی یا او جان گئی ہون کنتے ونجا او ایک بزرگ چاچے بڑھے تو مشورے واسطے گیا چاچے بڑھے کا پوتر وی جھوار گھن ونج 100 لیلہ کھاس نہیں میں ترغیب میں کو نال لے وین وہاں کہ چاچا انہاں کہ بڑھے کو نہیں گنا ہونا انہاں شرط لایا انہاں کہ ہیں بڑھے کہ میں کون پتہ لگ گئی انہاں شرط کیوں لایا پوتر یہ گور میڈے کول ہیں نا بڑھیاں کول وہ جوانا کول کون ہیں میں کو گھن ونجو 100 لیلہ نہیں 150 کھوا آسا چھوڑتا تلیاں اچھے چاہ کھڑو تے کھریاں چاہ کے آکے بلے بلے جلو جلو بڑھے کو لکا بلے سو کئی بوری پیسو جتھا پیسو چاچے بڑھے گھن ویسو جلو انہاں کہتا مان گی تھا کہ جی بہت دلی وار آمجو جی آوجو 100 لے لیاں دا اندھے سورے بندوبست کیتا یکے ہونی میں ڈولیاں تے ہاتھ لا کے پھنڈے بیٹھے ہیں بھی 100 کی نو چیمیں لے لیتے بکری بہ ونجے انہاں دی کتھا آسن بوڑھڑا جی لگی آنا اسے اچھا بوڑھڑا ہی بڑا ترکڑا آئیو ایویں نہیں دسے دا وہ دائی میں کو نال گھن ونجے بھئی میں ایک تک کاشے کھاواں بیٹھے نا ہن سکے منہ کے را مشورہ دے وڑے بوڑھے چاچے آکھا بھی ٹھیک ہے صاحب مار کا کھاؤ ہن سنو انہاں کو آکھو اسا 100 کھاسوں لیکن اس ساری بھی شرط اے ہے ایک لیلہ کوو ہچھا کرو اکو پکاؤ بات سب کھواؤ جیویں کھا گنو ول بیا کوو ول ہچھا کرو ول پکاؤ تے ول کھواؤ یہ فاصلہ آوے اس نے تو پوری رات لنگ ویس وی جوان بھی انہاں کہا ہو چاچا واہ او تھا کہ انہوں کہ 100 لیلہ کھاسوں وہ تو 100 لیلہ اجڑ کھڑوتا ہے چھریاں چاہ کے کسائی کھڑوتی ہیں این ہومن لے جماعترے سورے کو آکھا چاچا خدا دلامن ایڈا قرار نہ کر ٹھیک ہے ہن میں تیرا جماعترا تھی وانا نہ ہوں گا 100 لیلہ تھی سی وہاں کہ چاچا تھی وانا نہ ہوں صبر تکار ایک شرط میں دی مان چا اے پٹکا سٹائیں وہاں کہ پوتر لاس 100 کھاسوں وہاں کے اے وی بندے میرے بیٹھیں لیکن جی میں اسا آکسوں میں کوسو اون ڈیٹھا ہوں من چا انہاں من کے دیگا اون ترتیب لے ایک کو لیلہ کو وہ کوئی جا صاف ستھرا تھیا ہر بلا انتے انتے اوکو وقت مثالہ شسالہ لگا دم پوک خالی کر بڑا چڑھا کے او اتنے تک گھناؤں بھی کھواؤ کھا گئے ہون جلے کھوی گیا انہوں کا دوجہ لے لوں کہ ہون کو وہ ایمیں تھیندہ 100 لیرہ رڑک گئے حالے 100 پورا نہیں تھی اللہ بہمیں آدھ کل جلے اگو ٹپے نا وہ بندے پریشان تھے بندے ان بلا آئیں کیڑی بلا آئیں وہ حالے ایک بکھا بندہ بیٹھا ہے روٹی جو کھامن گیا نا وہ 10 روٹیاں جھامپ گیا ہوٹل والے پوچھے انہوں کو پیسے کتنے وہاں کہ 4000 وہاں کہ 4000 کیوں وہاں کہ 3000 تا تیری روٹی گوشت سالن دے تے 1000 روپیہ جرمانہ جو تو نہ لو چنگیری کھا گیا اللہ کا تو انہاں کہ پتہ بندے ان بلائن کیڑی بلائن ہے انہاں کہ اوئے یہ تو کو مشورہ کہہ دیتا ہے انہاں کہ جائیں دیتا ہے بس 100 لیلہ پورا کرنا ہے
اندر سورے آ کے بالکل نہیں مشورہ کہیں دیتے وہ آگے نا انہاں کہ نہیں توارے کوئی بڑھا ہے وہ آگے نہیں آخر انہاں ہاری منی بھی خدا دا نہ منو پنجا کھا گئے بھی یہ پنجا تک کھڑا ہو چا خدا دا نہ منو موک ویسن اوہ ایسا دھی دین دے ہیں یہ دسوئے تو کوئی آئیڈیا کہیں دیتے ہیں انہاں کہ چاچا نکلا چاچا دو بوریاں پیاج بہر آگئی ہے میں مچھاں تے تیل لاغے جی میرے پتروں میں مزمانت وڈا میڈا تو کوئی اکرام کرو آگے انہاں کہ جاڑ کٹھوئی سے بڑھے دی اسے آگے یہ گر انہاں کو سکھائیں ٹھیک ہے بزرگ ہوندے انہاں کو گر ہوندے میں حیران ہاں اون بزرگ میں کوئی یہ گر سکھایا اون آکھا بچلا پتھری نلگال تھی وی ایکو آکھا کر 57 فرقہ کیڑا فرقہ منجی نہیں 57 بڑے نا بھائی انہاں کو آکھ 57 فرقہ 57 آیات لتھی ہے آکسن کو 57 حدیث ہے یہ آکسن نا تو بھئی جلے 57 حدیث کی آیت نہیں آئی تو تیری دلیل کنوں بڑھ دیئے یہ تو سارے علماء دیئے جری پرانے طور تے چل دے آگے ٹھیک ہے یہ پہلی آیت موک گئی آج ہوں تو اے آکھا نا میں ہوں ہولی کار تقریر وال میں تو ڈسے سا میں اللہ بھامیں پتہ نہیں کتنے عرصے دے بعد بھائی اللہ بھائی کتنے سال تھی گئے اسے میں کوئی اتنا آیا ہوئے 6 سال 6 گھنٹے تا حق بڑھ دینا یقین منو میں 6 گھنٹے دا بیان ایک بزرگ دا سنا ہے میں اللہ دا قرآن اگو رکھی بیٹھے ہوئے 6 گھنٹے سنا ہوں میں وہ بزرگ دا نا چاہاں اللہ پاک ان دے صدقے ساری بھی مغفرت فرما بابا حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ میرے رہنڈی 4 مہینے جلے لگے نا میں حج شب دی خدمت تے 2 مہینے بعد تنا 15 کل 20 دیواروں دی خدمت ہوندی ہے سارے پرانے حضرات کو پتہ ہے مولانا عمران صاحب مفتی صاحب بیٹھیں سال لئی بیٹھیں مولانا صاحب 20 دیواروں دی 15 دی ہوندی 20 دیواروں دی خدمت ہوندی ہے میں باب رحمت اللہ علیہ باب حاجی عبدالوہاب کو 20 دیواروں دی خدمت تیریا آج یہ سارا توتی بولے اندے نا پوری دنیا اندے مفتی عبدالوہاب دا کوئی کمال کو نہیں یا میرے والدین دی دعائیں یا باب حاجی عبدالوہاب دی صحبت دا اثرت اللہ دا فضل ہے بس یہ حقیقت بابا جی رحمت اللہ علیہ دی داڑھی دے وال میرے کو لوندے ہیں انہوں دی ٹوپی مبارک بڑے عرصہ میرے کو رہی ہے پیچھے سے اللہ ایک استاد با خدا کو آج تنوے وہ اللہ بھمیں پی گیا وہ ٹوپی بندہ کہیں کو دکھاوے نہیں بے فلانے بزرگ دیئے اللہ بھمیں کو کوئی نہ کوئی جھاپ لیا بابا جھاپ لیا نا جھاپ لیا گیا وہ کشہ نہیں ولدی اللہ بھمیں ایک جات میں بیٹھا میں تسبیح اللہ بھمیں کڈھی ہے ایک کچھ نہیں بارا پہلے دی گال ہے کوہاٹ دی اچھا بیان میں نے ہاتھ چ رہ گئی میں کو سمجھ نہ آئی بندہ اتھا ہی رکھے چاہو ہاتھ چ اچھا سونی نہیں تسبیح اللہ دے فضل ہے تسبیح میں کو بدین چ ملی ہے بدین صوبہ سندھ سارے دوستن شاگردن بھائی فرحان لغاری ان دے والد صاحب جیل چن اللہ پاک کو رہائی عطا فرماوے ان دے ابا جی جیل چ بڑھائی ہے بہ کے تو اون بھجوائیے شو دے رہے تو میں ان دی محبت چاپڑے کو رکھے نا اون تسبیح میرے ہاتھ جی ہے نا این سارے پٹھان یار نے یہ سارے ایک مولوی صاحب ہے مولوی خیستہ صاحب ہوندہ ہے نوشیرے او کو فون کی تیس جلسے دے دوران مفتی صاحب تلے سنگتی ہے وہاں کے جیا اکھے ایکو آگ جی میں جلسہ مکے تلے لاندھے ویلے تسبیح میں کو دیتی بجی اچھا میں کو کوئی نہیں پتا نا میں او شو دیتی فون ہی ہو سی تو میں ہون تقریر جو بیٹھا ہوں بوجھے موبائل ہے کا کو کڑا پتا ہے میں ہون تسبیح بوجھے رکھ کے نکلنے لگا او پٹھان چاچا میرے سیر تھے گیا مفتی صاحب میسج پڑھو اون دا میسج شاید بھائی آیا پہ میں اگر پڑھ گئے انسا فارغ تھی میں کوئی پتا پہ کوئی میسج ہے میں گڈی بہ گیا میسج اگر اٹھا تو کوئی آدھا دور میں سمجھ نہ آوے میں مولی خیستے کو فون کی تھی میں مولی صاحب کے مسئلہ ہے وہ کہ کتھا ہے میں تو جلد سے تقریر کر کے نکل گیا ہوں کرک پہنچونا اللہ بھمیں وہ کھلے میں کہ کھل رہا کیوں ہوئے اکھے وہ سنگتی طرح پٹھان نہیں میں کہ جی آکو میں کو فون کی تھی کو آکے مفتی صاحب کو تسبیح میں کو دیتی بجی تو لوگ ہی میں شیعہ پیمان تے بیٹھے تو وہ میرے کو ٹوپی ہے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دی اللہ بھمیں ایک مولی سے پی گئی اللہ بھمیں آج تک ہی نہیں دیتی ہون ڈسیں دے بھی نہیں آج کل وہ کہتا ہوں ملا ہوئے نا تحفہ بھئی کتوں ملے صاحب گلی تو لبی اروڑی تو چاہتی چاہتے تاکہ کوئی منگے نہیں اللہ بھمیں یہ سوکھا طریقہ ہے حقیقت ہے وہ سارا فیصلی ودے ہو میں کہتے مفتی صاحب میں ولیمے تے ونجا تو 5 بوتلہ پینا میں کہ 5 بوتلہ کی میں پینے اکھے 5 پیوں دن نا ساریاں کھول کے ڈوڈو گھوٹ پی کے میں اگو رکھ دینا بات آرام نل ایک ایک کو پینا رہا اگلے کو نہیں پیدے بھی جھوٹے تھے پہلے دیکھو کہ میں سونا ٹیکٹے ہوں دے گولو سبال کے رکھی بیٹھے اللہ پہلے تو وہ ولی میں خور بندے تھے ایویں ہی ہوندے نا تو اپنی شہ کبائے کو بڑی سوکھی نہ دیتی جائے کو دیتی اگلے قابو کر کے رہنے ہوندے بند بسم اللہ الرحمن الرحیم ناراض تری میں بیٹھے اسی وجہ کو میں تو آپ کو ایک گال سنے دا پیا جو تو نال ہوشیار رہو مطلب تو آپ کو یہ میں کراڑے مسئلے سنا گیا کوئی چھتا مولی میں نہیں میں انہا ہی سا کوئی میں خام خاتے غصہ دیوایا جا میں بڑا ٹھڈا آدمی ہاں تو میرے منہ کو دیکھ کے آکسو بھی کھلنے والا منہ کہہ رہا ہوندے تو بوتھی گندی کہہ رہی ہوندے تو سمجھ آ بچ رہی ہے
بابا حاجی عبد الوہاب میں ان کی گال پیا کرنا علماء دا اجتماع ہے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ بیان شروع کیتا شامی 6 بجے دیگر دی نماز پڑھ کے شاید 5:45 دیگر پڑھی سے گرمیاں دا ویلا آئی تے بابا جی بیٹھن مغرب دی اذان آئی مغرب پڑھی دو سنتا پوریاں تھیاں نہ تھیاں بابا جی بسم اللہ وال تقریر تو شروع عشاء تھی گئی او دے بعد ونا بابا جی شروع اللہ جاندے رات 12:30 تک بابا جی علماء گفتگو کرے 6 گھنٹے دا بیان حضرت اے بندے دا جگر گردا دعا کرو اللہ حضرت حاجی صاحب دی قبر تے کروڑا اربا رحمت نازل فرمائے اللہ پاک اوندا ایسا کو فیض عطا فرمائے بابا حاجی عبد الوہاب بھی عقیدہ حیات النبی دا قائل ہمیں پتہ ہو جی ہاں بابا جی بہو قائل آدمی ہے حقیقت میرے کو بابا جی دے بڑے دلائل عقیدہ حیات النبی دے قائل ہونے اے پتھری کیرا منہ چاہ کے اجتماع تے ویندن اے کیری بوتھی چاہ کے تبلیغ دے فضائل اعمال کو چاہ بادن اے سارے تبلیغ جماعت دے بزرگ عقیدہ حیات النبی دے قائل اے اگو تے ٹور کے میں ایک دن نہ تو کو سناونے او قرآن کریم دی دوجی آیت پڑھن لگا سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154 پکا گنو 1 5 تے 4 دو تاکن تے ایک جفت نمبر ہے 154 یاد راسی 154 رب العزت فرمیندن یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون یہ آیت نمبر 154 155 156 157 ایک قرآن کریم دے آیات رب کریم دے جری گال فرمیندن میں پیش کرن لگا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان آلو استعینو بالصبر والصلاة اللہ تو مدد منگو صبر دے نالو منگو نماز دے نالو منگو ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنا لیاں دے نال مدد رکھیں دے ولا تقولو تسا کوئی نہیں آکھنا لمن یقتلو اون شہید کو فی سبیل اللہ جرا اللہ دے رستے تھی ہے اموات کے مرد ہے اللہ نہیں آکھنا تا کیا آکھنا ہے فرمایا بل آیا ایک زندہ آکھنا ہے اللہ زندہ کیویں ذرا سمجھ آوے فرمایا ولیکن لا تشعرون تو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں تو اللہ امتحان گننا ہے بِشَيْءٍ چھوٹی چیز کو لوں من الخوف والجوع کنا بھوک کھاسی تے کنا ڈر راسی وَنَقْسِم من الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کنا کاروبار دے لوگ تیسی تے کنا بندے فوت تیسن وَالثَّمَرَاتِ کنا باغ ختم تی ویسن جو تو سا صبر کیتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سونا انہاں کو صبر آلیاں کو جنت دی خوش خبری دے دے کیوں انہاں تے مصیبت آوے الذین اے او لوگن اذا اصابتہم مصیبہ جل انہاں تے مصیبت آوے قالو انہاں دے منہ تے ہکا گالوں دیے انا للہ اسائیں اللہ دے اسے وانا الیہ راجعون تے اللہ دو والا لگے ویسو اولئک اے او لوگن علیہم صلوات من ربہم جن دے تے پیارا نبی تے دے رب دے رحمتاں آندن ورحمہ اللہ دی برکتاں آندن تے رحمتاں آندن واولئک هم المهتدون اے او لوگن جڑے ہدایت دے اوتے کھڑوتے اے پورا رکوع ہے اندے شہید علی آیت میں تمہارے سامنے پڑھن لگا اے میں پورا پتہ کیوں پڑھا ہے صرف این وجہ کل پڑھا ہے کہ میرے ونجن دے بعد تو آپ کو آکسی ادھی آیتاں پڑھ گیا اپنے مسئلے والا لفظ پڑھ گیا اگو پیچھو نہیں سنایا میں کہ چلو منہ منگی موت ریتی ونجوں پوری ڈکی ٹھپ تے بندہ ونجے جو اعتراض نہ کرے بھی پورا رکوع پڑھ کے گیا میرا پوتر اگو تیرے والا مسئلہ کوئی نہیں لکھا کھڑا ہوتا ہاں اے پوری کہا لو ہن شہید علی آیت دیری میں سمجھاون لگا رب کریم فرمیدن توجہ میری طرف رکھے سو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ایک گال بل احیاء دوجی گال وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تریجی گال کتنے گالیاں مارکا سارے کتنے گالیاں اگر میں محنت نہ گال کروں تو جواب بڑھ دے کتنی گالیاں ترائے گالیاں رب کریم فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ شہید کو مردہ نہیں آکھنا اموات کہہ کو آدن جیندے کو یا موئے کو مارکا سارے چھک کے دوسو کہہ کو آدن موئے کو اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لا دا کے معنی ہوں دے آنکھو لا کہہ کو آدن کوئی نہ بابا کوئی نہ لا دا معنی ہوں دے ککھی کوئی نہیں یہ میں لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ خدا کوئی نہیں
اے لائے فرمایا وَلَا تَقُولُوا نہ آکھو لِمَنْ يُقْتَلُ شہید کو فی سبیل اللہ اللہ دے رستے آلے کو کیسے نہ آکھو اموات مردہ نہ آکھو اللہ سائیں اے تا بندہ شہید تھی گئے اے تا گچی الانج تے بندہ آنج اللہ سائیں دا تا خون نکل گئے میڈا رب ایندے تے ساڑے اکھیاں آدھن جان کوئی نہیں بچی تو سادھے وے مردہ نہ آکھوں اچھا دسو کیسے آکھوں یہ ہن قرآن دے بل احیاء زندہ آکھو احیاء حیون دی جمع ہے بل آدھن بلکہ کو بل احیاء بلکہ کیسے آکھو تھک گئے وے میرا خلی دعا کروں چاہ دعا میں کو آندھی ہے ویڈی زور دی آندھی ہے میں بابا خلیفہ عبدالقیوم رحمہ اللہ کو دعا سکھی ودا ویڈی زور دی حضرت خلیفہ سے دعا منگنے ہیں ہن منگوں دعا وقت تو جواب کیوں نہیں میرے دے بل احیاء کیسے آکھو زندہ آکھو اے میرا پترہ دیوبندی آد ہے شہید کو زندہ شہادت دے بعد موت دے بعد وفات دے بعد تو آدھے قرآن دا منکرے میرا پتر جنگ اخبار نہیں اوصاف اخبار نہیں خبریں اخبار نہیں مشرق اخبار نہیں دن اخبار نہیں دنیا اخبار نہیں اخبار جہاں نہیں کوئی میگزین نہیں کوئی رسالہ نہیں کوئی عام کتاب نہیں کوئی حدیث نہیں کہ مولوی دگال نہیں کہ عالم دا اتحاد نہیں کہ فقیہ دا فتوہ نہیں کہ مفتی دا افتاء نہیں کہ عالم دا تجربہ نہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے بل احیاء ایکو زندہ آکھو نعرہ تکبیر اے ڈالو تخت ختم نبوت مناظر اسلام اے اللہ سے یاد ہے زندہ تے تو ساری دیوار اتو تو کا دکڑو تے مردہ 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 او چیتے کو ہاتھ لا یہ اللہ آکھے زندہ ہے ہن توجہ رکھے ذرا ہن میں حیران آئیں دنیا دے ہوتے او موت علی آیتاں سنیں دیاں جتا بندے مار گئے شہید فوتی گئے او آیتاں امواتن زور لئی پہ ہوں دن او انہا دا مولی ماتا ماتا اللہ بھویں آپ ہی ماتا جی ہاں چتروڑی زور لا کے موتو ماتا ماتا او چاچا اگوئی تکشے پی ہے او تکوری نہیں دی جی ہاں میں حیران اللہ بھویں ادھی مسئلے کو پاڑ کے کھڑو تن ہنے وہ حال ہے کوئی آکھے مولی نکاح پڑھایا مولی نکاح پڑھایا مولی نکاح اگو جواب کو نہیں بھی جانے قبول کیتا کہ کو نہیں کیتا ہیں اگلے آکھے نو سیرو مویا نکاح پڑھایا تا سارے نٹھا اگو مولی کو قبول آکھا یا رد کیتا اگلی گال کو نہیں ادھی گال یہ وہ حال ہے بانگ آئی بانگ آئی بانگ او کملا بانگ آئی نماز تھائی کہ نہ تھائی اگو ڈس اگو مر نہ اوہ مولی میں ماتا 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 اوہ لوگ تھیا کو بل آیا بھی ہے کہ ماتا دے بعد زندہ ہے نا اگلی گا موت پوندی میں تاؤں تا پتھریہ چھوڑی ہے انہا پتھریہ شروع انہا دی سور کو لسا متاثر تھے کہ واہ ڈاڑی زور دی سور رہنے واہ واہ انہا دی سور رہے جی واہ قرآن پڑھ دیں ایمیں قرآن چاہ کے اللہ بھمیں منہ تے ڈاڑی رکھ کے کوڑ مریں دیں میں کو کہلا پتہ ہے میں سادھا بندہ میں تو قرآن دے ناتے پنہ دی گال مان گئی تھی موتا موتا او آیتاں کڑھیاں حدیثاں کڑھے مسئلے کڑھے علماء دی گال پوری جو ڈٹھی اللہ بھمیں پچھو ادھی گال بائی تے اگو ادھی بائی ادا کہ ہون پتریو جلو سلام علیکم دفعہ دی چاہا دی تو جل تیری فلانی ڈینگنی تو ہی سارے سیر تھی کہ کھڑو تے ماتا ماتا اگو بل آیا پی ہے ابے دے بچے کو اچھا وقت اللہ معاف کرے اسے کلپ پچ حضرت توسوی کو مندے پتہ نہیں کرے کرے بزرگوں کو مندے سفید ڈاڑی حضرت مولانا پیر عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ میرا پہلا پیر ہے میں انہیں ہاتھ لے کے بیعت کی تھی بابا جی توسوی رحمت اللہ علیہ دی کیا بات ہے حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کو جان دے بے میرا خیال ہے شاید کوئی بندہ اسے جرا کے میں نہ سو جان دا باب حق نواز دا استاذ ہے بابا عبدالستار جی ہاں ان دے استاد دا نام ہے مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں کہ 50-100 ذاکران کو سننی بڑی ود ہے مناظرہ دی میدان اچ فرمیندے ہیں میں تو سی سب دی کیسٹ سنی ہے کیا جملہ ایک بندے آکھا صحابہ کرام کو ایمان گھنائیں ایویں سونا جواب رتا باب عبدالستار آکھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے 23 سال قرآن لتھا ہے. حضور نے صحابہ اہل بیت کو سنایا ہے. اگر صحابہ مسلمان نن تو سونے دی محنت کتھا گئی؟ والنعوذ باللہ سونے کھنڈ دی مل لئی ہے. جی کیا جواب ہے؟ حقیقت میں حیران تھی گیا. میں گیا ایک جہاں تے میں کوئی سنتی دس ہے کہ بابا جی رحمہ اللہ ایک جہاں تے کھانا کھاؤن واسطے گئے. پھر کو آکھا تیرے گھروں کھانا کھا سا. ہوں آکھا جی ٹھیک. وہ جو روٹی آئی سال اندر روٹی تروڑن لگے لکمہ. بابا جی فرمایا میں روٹی کوئی نہ کھادا. انہاں سے ہونے تے بکھے کوئی نہ کھادا. روٹی چھوڑ دی تھی نہیں کھا گئے. بعد وہ مہمانہ میزبانہ کا صاحب کوئی غلطی تھی ہوگی. وہاں کہ میں تے کو آکھا تیرے گھروں کھا سا. ایک کہیں رافضی عورت روٹی پکائی ہے میں نہیں کھادا. وہاں کہ نہیں سی میری زنانی پکاؤں میں پتہ کر. وہ جلے پتہ کیتا نے وہ یکی ہوندے زنانی پکائی لیکن یہ روٹی جڑی تھا یہ جو گوان ڈھیڑائی بیٹھی ہے یوں سایہ موئی پکائی آئی. اے بابا جی کو اللہ پاک نے ولایت عطا فرمائی. اے بابا عبدالستار تو اے چتروڑی دی تقریر سنو کو مندے پونی پی ہے. میں کہا ٹھیک ہے بابا عبدالستار توسوی دی قسمت رب قرآن رکھے تے تیری قسمت مندے رکھے. پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا. تو جانتے تیرا کام جانے او جانے تے اون بزرگ دا کام جانے. تے یہ نہیں ہوندے ماتا ماتا سنا کے ادھے کام. اے تو آکو بھی یہ کوڑ مرے دن. این دھرتی تے نا کوئی جرت ہے نا انہاں دو ونجو پین دکھا ذرا. کہیں سنگتے کل پین نوے نا اگو کاغذ بندو بس میں آپ کر گئن سا. اے میں تو کو سوکھا طریقہ لے سینا. اے ہی وے پین. اے پینی میں چاہتی جو لو تو کاغذ چاہی جو لو. انہاں کو مولی سے بل احیاء دا ترجمہ تے لکھ دے. یہ اللہ بہمیں ظاہر دا پیالہ پیونا انہاں واسطے سوکھا ہے. بلکہ پیالہ چھوڑو ڈرام میں ٹبی مارن ظاہر دی سوکھی ہے. اے بل احیاء دا پوتر تو ترجمہ نہیں تھی ونا. یقین منو یہ میں چوہا کوڑ کی چاہ کے ہی میں زاپ پوچھا لیں دے نا. میں اے جائیں کئے پتریوں کو اپنے سامنے حقیقت کے میں ذلیل تھی نے ڈٹھے جلے میں پین کڑے نا تے آدھا ہے بل احیاء دا ترجمہ لکھ دے. حقیقت بوتھی دیکھن دی دا دی ہوندی ہے. گھڑی تے کران دیکھو نا جی میں 12 بجے کھڑو سوئی تے سوئی چڑی کھڑے ہوتی ہوندی اللہ میں. بوتھی دیکھن دی دا دی ہوندی جو بل احیاء دا ترجمہ لکھے سا زندہ ہیں تے ہونا تے کوڑ ماری بیٹھا مردن 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 مردن. کملی بلا ادھے ادھے سنا کے لوگاں دے ایمان تے ڈاکا مار. خدا دا نامن اگے 2 نمبر کھیر لوگ پی لیندن. کھیر پانی گھاتے او بےمانی گھٹ آئی. ہاں مرچاں سلا کٹ کے دیتی کھڑوتن او بےمانی گھٹ آئی. گوشت پانی والا پلائی کھڑوتن او غلط گال گھٹ آئی جو تو قرآن چی کوڑ مار کھڑوتا. تھوڑا جرا گزارا. اچھا بل احیاء گال چل دی پئی مار کا توجہ رکھے. اللہ فرمائے مردہ دسو دسو مردہ نہیں آکھنا بل احیاء زندہ آکھنا ہے. ہن سوال تھیندا اللہ اساں زندہ آکھسوں لیکن اے گال تا دس اے جیندہ کیویں ہے. نبض تنس چل دی شہید دا دل تنی دھڑکدا. میڈا مولا ساہ تنس آندا ویندا اوے پاسے تنی ولیندا. اللہ سیاں جیندہ ہووے آ ساہ ہووے سا جیندہ ہووے ہا دل دھڑکے سا جیندہ ہووے ہا نبضاں چلے نا جیندہ ہووے ہا ساہ ٹردی ہووے ہا جیندہ ہووے ہا پاسے ولاوے ہا. اللہ کیویں جیندہ ہے؟ ایندہ جواب ہی اللہ دے قرآن دیتا ہے. چھک کے آنکھو ایندہ جواب کہیں دیتا ہے اللہ دے قرآن. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو آکو ایندے بارے سمجھ نہیں آ سکتی. تو آکو ایندے بارے سمجھ نہیں آ سکتی. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. تو آکو احساس نہیں تھی سکتا. تو آکو شعور نہیں آ سکتا. تو آدھی فہم اچ نہیں آ سکتا. فراست اچ نہیں آ سکتا. تو آدھی عقل گال نہیں لگنی. وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بس منو ہے زندہ ہے. اور جی میں مونڈے تے بیٹھے فرشتے سمجھ چ نہیں آندے جو کوٹی دے اتو ان کے تلو ان چولے دے اتے ہیں یا تلے ہیں دھان دے ویلے سننے تھیندن یا کونی تھیندے ٹبوکی مارنے لے کتھا ویندن بال اتے بلاونے لے فرشتے کتھا ویندن. اگر پین کاپی انہیں تا میں ہاتھ رکھے چاہ ہن ورکے انہاں دے شودیاں دے لکیرے آ گئے حسن یا نہ آ گئے حسن سمجھ نہیں آندی. فرشتہ نہیں ڈٹھا اتھا کیویں بیٹھے پر کیویں ہنس اڈدا کیویں شامل ہے ولا فجر آندے بے کیویں ہن لکھیں دے کیویں ہن ایک بینال بولیں دے کیویں نسا نہیں ڈٹھا سمجھ نہیں آندی. اللہ دے آکے تے مونڈے دے فرشتے مننے سے تا اللہ دے آکے تے شہید کو زندہ ہی منو. ایو جڑا رول ہے. مسئلہ ہکو ہے مارکا آدھ ہے عقل دکھاؤ اسا دے نہیں اللہ تے اعتبار کرو. پگال موک گئی.
میرا پتر ہر گال نہیں دکھیندی، ہر گال نہیں ڈٹھی ہوندی تے والی بندہ گواہی دیندا چا پتہ کیویں ہن اسا گواہی دیسوں بھئی اسا حلال زادے ہیں الحمدللہ اسا سارے کون ہیں حلال زادے ہیں یا نہیں لیکن اسا اپنی ماں تے پیو دا نکاح تھیندے نہیں ڈٹھا جو مولی قبول کرویندا بیٹھا ہے لیکن اسا گواہی دیندے ہیں کیوں سچے گواہاں دے اوتے سا کو اعتبار ہے سارے ماں پیو دے نکاح دے گواہ سچے اسا کو اپنے پیو ماں تے اعتبار ہے اسا حلال زادے ہیں اوہ کملا بھرا پیو ماں تے اعتبار کیتی بیٹھے ہیں اللہ رسول تے اعتبار کوئی نہیں بھی اتھا منچا نہیں اتھا موت پوندی ہے گل گھوٹو پوندا ہے اے تو سمجھو نا وستی ڈونا اے پی ہے تو سے کل پہلے اتھا اور اندے کل پہلے ایک بورڈ لگا کھڑو تھا اندے کے لکھا کھڑو تھا کلن اتھا لکھ کھڑو تھا گل گھوٹو کے ٹیکے یہاں سے لگوائیں میں بڑا حیران ہم بھئی گل گھوٹو اردوج کیا تھے اللہ ہمیں بورڈ تے لکھا کھڑو تھے بھائی قدرت اللہ وزارت صحت دے طرفوں بھئی گل گھوٹو دے ٹیکے اتھو لو اول میں سمجھے چلو اردو جی کوئی گل گھوٹو آدھے اللہ ہیں تو ہون اگر سمجھ نہیں آدھا تو ای کو گل گھوٹو دا ٹیکا اتھا ہی لواؤ اتھو لگ دے پہ وستی ڈونے جو آندھر ویندر دا ادھا کرایا مائن دے سان تے ادھا مولی امجد دے سی دے سے بچڑا اللہ اللہ گل گھوٹو دا ٹھیک ہے اتھوں لوازوں بھی گال پوری کرو خدا دے بندے ادھا دور کر کے تے امت کو جرانا بھیڑ چال چلا کے کھڑوتے ہیں نہ کرے سارے کل قرآن ہے حیا چکر تو آگا رام تیا واسا بیٹھے سے او کلاچی علی نہر تے میں وضو کرن لگا ایک دفعہ اتنے نماز پڑھ دیا سے پانی اللہ میں بھیا ہائی کو نہیں ہکا نوی نہر آج کل بڑائی نے کوئی 2-2.5 فٹی 3 فٹی نہر ہے اتھا ایک شو دے زال مسالہ ویندے پہندے دی نال نے نکی جڑی او آ لہ کھڑوتے ہیں گرمی ہے بھی پانی پیوں چاہیا پتہ نہیں کوئی منہ ہاتھ دھوندے ہیں اون دے نکی تھی جو اگو دے میں تھئی ہے نا شو دی اون نہرج ویندی ہے ہن ماں کو غصے کل آکھ ہے پرتے تھی حرام تھی میں کو بڑا عجیب لگا میں کہ دیکھ شو دی ماں کیڑی چھتی تھی ہے ای نکی چھوارنی دے منو اللہ بھویں ای انہاں کل تکی تھی کھڑوتی ہے وہاں کہ پرتے مار مطا حرام تھی میں یہ لفظ میں پہلی دفعہ سنا حالانکہ میں ہی سریکی لیندہ رہا لیکن یہ ساری سریکی دے ہوتے اردو غالب ہے تو وہ میں گھر رہی جیسے بھائی جاتے جیسے بھائی حرام تھی میں تو مانا اچھا اے ہوندہ ہے تو میں انہاں کو یاد ہوئے حرام تھی وہ بسیتے ساچ تا بولن پہ وجو ساچ تا اللہ ہو چاہ منہ تے ڈاڑی سیر تے ٹوپی ہاتھ تے قرآن ممبر تے بیٹھے ہوئے اللہ دے گھر بیٹھے ہوئے کوئی خدا دا ڈر کو نہیں خانے دے دوستو اگر تسا میں کوئی اجازت لے ہو تو میں اگلی گاہ لاکھاں اے مولوی جرا ہاتھ قرآن رکھ کے اے مولوی جرا ممبر تے بہ کے اے مولوی جرا سر تے پٹکا رکھ کے اے مولوی جرا مسیح تے بہ کے اللہ دے قرآن تے کوڑ مارے اے اون چور کل زیادہ مجرم ہے جرا گھر چوری کریں دے کیوں وہ گھر کریں دے اللہ دے گھر چوری کی تھی بیٹھے اے اون دے کل وڈا چور جار ہی وے ایک ہوندے چور بھی ہوندے جار چور نہیں کو چوری کریں دے جار رات لے چوری کریں دے ساکو تا یو دسانے پتہ نہیں تو آکو سریکی آن دی اندے کل وڈا مطلب آندہ ہوئے تو اے اون دے کل وڈا چور جا رہے اللہ بھامیں رات دا جلسہ کرے بھامیں دین دا جمعہ پڑھاوے ہاتھ قرآن رکھ کے چوری کی تھی بیٹھے ایک گالیاں میں کو پتہ لگے میں قسم خدا دی توبہ کی تھی اللہ دا کرم ہے اللہ پاک ان توبہ دے صدقے میں کو کتنا عرصہ تھی گیا حج اور عمر اللہ پاک عطا فرمائے میں روزہ رسول تے ونتے اللہ دے گھر ونتے آج تک معافی منگنا او 3 مہینے میں کوئی حضور دی حیات دا انکار کیتا ہی اللہ میں کو معاف کر لے قسم ہے میں آج تک منگنا اللہ سیاں معاف کر اے میں دے کفارے جا کو سریکی کفارہ نہیں آدھے سریکی چاہتے ہیں دہاڑے دیو ہاں کفارے کو سریکی چاہتے ہیں دہاڑا دیو ہم تو جو انہاں کو کفارہ دیو وہ اکثر مویا حرام دیا شاہ کو کڑا پتا کفارہ کہہ بلا دنا ہے تا کفارے دیوان دا مطلب ہے ان دہاڑے دیو او جو زال تو بندہ لگا ونجے روزے تے 60 دہاڑے نہیں دیونے پوندے آدھنے 60 روزہ والا ہے اللہ پر تو دہاڑے دیونے پوندے نہیں کفارے تو میں اوے دہاڑے دے دا مطلب کفارے توبہ ایک سنگتی کو رہنا خدا دنا منہ پتھری نہ تھی ٹھیک ہے اچھا ہون یہ آیت اللہ سے کتنے گالیاں کیتے ہیں انگلیاں دیکھ کے ہاں پکائی بیٹھے میں سمجھا تو کوئی اشارہ کرن تو جواب آسی 3 گالیاں نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ مردہ نہیں آکھنا
نمبر 2 بل احیا زندہ آکھنے، نمبر 3 ولکن لا تشعرون تو کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ خانہ شریف ضلع ڈیرہ غازی ڈیرہ اسماعیل خان دے دوستو توجہ رکھے، میں گال سمجھاون لگا۔ اللہ فرمایا مردہ نہ آکھو، اے 11 دن مردہ ہے۔ اللہ فرمایا زندہ آکھو، اے یکی دیوار زور لیندن زندہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا تو آکو سمجھ نہیں آ سکتی، اے آدھن مناظرہ کرو تے سمجھا کے دکھاؤ۔ آدھن نہیں آدھن اللہ آکھے نہیں سمجھ آ سکتی منو، اے زور لسن چھڈو مولی کو کر رہے مناظرہ سمجھاوے سکو بوتھی دیکھ جا صافی چاہ کے منہ تے مارے جا بھی ساکو سمجھاوے۔ او خدا دا بندہ اللہ سے آکھے زندہ آکھو سمجھ نہیں آونی، اور جو نہیں آونی تو تے کو قرآن آندہ ہویا تو تو ساکو نہ آکھیاں بھی سمجھا کے دکھاؤ۔ جی ہاں بھیا جلے اللہ آکھ دیتا ہے ہون اجائے کو سمجھا کے بابا ایمیں سمجھاونا پوسی جی میں شروع چاہ کے میں سمجھایا اللہ میں بڑا ڈھی سمجھ آندی ہے اکھے کھر کے دوا سے جو بیڑی تے نہ چڑھے اکھے ہاں بابا ایمیں سمجھے سو میں حیران ہاں اسا کو ساڑی بار قرآن آندی ہے تفسیر آندی ہے اسا دے کل قرآن ہے نعوذ باللہ جی میں قرآن پاک دے ہوتے تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے تو اسا کو قرآن نہ آدھا ہوئے جے بچ رکھ میرا پتر میں قرآن دی تفسیر پڑھی بھی ہے تھے پڑھائی بھی ہے الحمدللہ میرے بھینیاں کو الحمدللہ رب کریم دے فضل کو ایسی تفسیر آندی ہے یقین مانو اس ساری ہمشیرہ بیٹھے ہوندے میرا بھائی ایک دفعہ ترجمہ پڑھدا بیٹھائی وہ تھوڑا جو میں بھولا میری بھیڑ پرو کٹ بھی پکیں دی جاتے آکھے اب بے ترجمہ ایندہ ایویں پڑھایا ہے ذرا وال دیکھے نا میرا ملے کہ حال باجی اللہ بھلا کری تن ٹھیک دسے یہ ساری 7 بھینیاں ہیں میرے پیو انہوں کو قرآن پاک دی تفسیر پڑھائی ہے ایویں گالیاں بہ کے ساکو سے کہ تو کو قرآن دے ساکو نہیں آندا سبحان اللہ تے بیٹا تے تو سا چرو تے میں کھیڈا میں تو حیران ہوں جو قرآن تے قبضہ کر کے ڈھپ بڑھ کے نانگ بڑھ کے اتے بیٹھے جی میں پتھریاں کو قرآن آندا ہوئے دو بندیاں کو آندا ہی نہ ہوئے سبحان اللہ یہ سارے علماء بیٹھے انہوں تو پوچھو مفتی عمران سے بیٹھے پہلے سال قرآن پاک دا پہلا سپارہ پڑھیں دن ترجمے دا اگلے سال 10 سپارے اندے کو اگلے سال عالم کو 10 سپارے اندے کو اگلے سال بچے ہوئے 9 سپارے ایویں پورے سال 10 سپارے قرآن دے پڑھیں دن تے انہوں کو نہیں آندا انہاں علماء دیوبند کو نہیں آندا جنہاں دی چٹی داڑھی تھی گئی ہے دنیا دے ہوتے یار تسا میں کو مولا علاؤدین صاحب کو تو تسا سارے ہیں لٹھا ہوئے مولا علاؤدین صاحب رحمت اللہ علیہ 104 سال دا تھی کہ فوت تھی ہے ساری زندگی قرآن پڑھدا پڑھیں رہی ہے اندہ عقیدہ حیات النبی آئی او کو کاکھ نہیں آندا مولانا عبدالستار توسفی رحمہ اللہ 110 سال دی زندگی دیوبند جو پڑھ کے آیا عرب و عجم پڑھا کے آیا ای کو قرآن نہیں آندا اسے خانے والے مولی جی کو آندا بس سبحان اللہ میرا بھرا ایکسیلیٹر پریدا تھوڑا گزارا کر اپنی ترتیب تے ٹور تے ٹھیک ہے جی اپنی ترتیب تے پتھریا تے ٹور دا ودے اسا کو کوئی نہیں مسئلہ تیرے سارے کو بننے ساجی کوئی نہیں جو اسا تیرا رولا پیسوں تو جان تیرا کم جان لیکن اگر تے اشارے تے میں کفر دے فتوی ولائے تے قرآن دا انکار آکھا تے پتر میں پیراں وچ کھلے ڈو رکھے نا میں جی اے رکھے نہ رکھے میرے تے بوٹ ان ویلے سونے سونے او ڈھینگ والی جُتی والے بوٹ ان ٹھیک ہے نا تے اے قرآن کریم ہے اچھا ہن اگو ٹرو میں ایک گال تو سامنے بھائی کریں نا تاکہ تو کو میں ایک گال سمجھا سکا اور پروف کر سکا ہن سوال اے ہے کہ تسا اکسو مولی صاحب شہید دی حیات تتا ایسا کو سنا دیتی ہے ہن نبی دی حیات دے بارے تا کچھ دسا چاہ ہے اون دی بھی تک حل کروں پہلے میں عام مردے دی سنائیے وال شہید دی سنائی ہن نبی دی ذات تے آنے پہلی گال تا یہ ہے کہ جیرا شہید ہوندا ہے او دو زندہ ہے قرآن آکھ دیتا ہے تا کیویں زندہ ہے حضور دے ایمان رکھ کے زندہ ہے یا ایمان چھوڑ کے زندہ ہے لسو اچھا ذرا توجہ رکھا ہے توجہ شہید تاؤں زندہ موت دے بعد جو حضور تے ایمان رکھی کھڑا ہے تے جرا سونا آپ ایمان ہے اندھی کتنی بڑی زندگی ہو سی ایک ہے کو نظر نہیں آتا آؤ ذرا پہلے یہ آیت پڑھتے ہیں جنہی میں تمہارے سامنے پڑھی ہے بھئی شہید کیوں زندہ ہے توجہ رکھا ہے ذرا رب العزت فرمیندے لمن یقتل فی سبیل اللہ اے اللہ دے رستے شہید دی موت آئیے اسی وجہ تو زندہ ہے ہکا وجہ نال شہید کو زندہ آکھے لمن یقتل فی سبیل اللہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ کہ اللہ دے رستے فوت تھی ہے اسی وجہ تو زندہ ہے اسی اللہ دے رستے موت آئیے اسی وجہ تو زندہ ہے پتہ لگ شہید دی ہک شہ اللہ دے رستے گئی ہے یہ کو موت آدھن شہید زندہ ہے
آؤ ذرا نبی دی ذات واسطے میں تواڈے سامنے قرآن کریم پیش کرن لگا. رب کریم نے قرآن کریم دے اندر شہید دی زندگی دے بارے تے کوئی ساکو کیسے سمجھایا ہے. اے 8واں سپارہ ہے سورت انعام ہے, ان آخری رکوع ہے, اے صفحہ 136 ہے. اے قرآن پاک دے 8ویں سپارے دا آدھ تھیون والا صفحہ ہے. اے آیت نمبر 122 ہے, آیت نمبر 123 ہے. رب کائنات نے پاک پیغمبر واسطے فرمایا ہے کہ شہید دی تا ایک شے اللہ واسطے آئی اور نبی دی کیشے کیشے اللہ واسطے ہے. اللہ دا قرآن دے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اے میرا پاک پیغمبر اعلان کر دے ان صلاتی میری پوری زندگی دے نمازاں, ونسکی پوری زندگی دی قربانیاں, ومحیاي میری پوری زندگی, ومماتی میری وفات للہ اللہ واسطے ہے, رب العالمین جرا تمام جہانہ دا رب ہے, لا شریک لہو ان دا شریک کوئی کو نہیں, وبذالک امرتو ایو اللہ میں کو حکم کیتا ہے جو میں تو کو سناواں, وانا اول المسلمین اے لوگوں میں ان دھرتی تے سارے تو پہلا مسلمان ہوں. ایک قرآن کریم پڑھدا پیا میرا پوتر جنگ اخبار دا صفحہ نہیں پڑھدا پیا, تھوڑا گزارا کریں. میں آج حدیثاں پڑھ سکتا, اللہ دی قسم پڑھ سکتا, بخاری اور مسلم تو پڑھ سکتا, لیکن میں قسم حدیث پڑھا تو مولوی توارے کو کوڑ مارنا ہے بھئی حدیث ضعیف ہے. میں این وجہ تو نہیں پڑھتا, وال موقع ملا میں انشاءاللہ, بلکہ میں تو کئی دفعہ تھا. ایک دفعہ میں کو یاد آندا ہے کتابہ نکھا کے تنی کو مولانا عبدالعزیز صاحب بیٹھے انہاں دے سامنے دی گال ہے, اے بھائی قدرت اللہ دی مسجد سے پورے کتاباں آیتاں حدیثاں نال سمجھائی گئی عقیدہ ہے, لیکن میں جان بوجھ کے حدیث نہیں پڑھتا. میرا بڑا دل تھیندا میں درمیان پڑھا, لیکن شاید تواڈے اگوں کہیں جاٹ بھرا کو پھڈی دیون واسطے 56 نمبر دی ٹھاپ دیون واسطے مولوی اپنا ٹکر حلال کرن واسطے آکے حدیث ضعیف ہے مولوی امجد مولوی میں آگے. تو اسی وجہ کو میں کہ چلو آج تھوڑی بریک لو چا, آج میں حدیث نہیں پڑھدا, میں ورنہ پڑھ سکتا حدیثاں. اے یاد رکھے آج صرف آیات تے گزارا چکرے دیں جو این مولوی دا اے بخار تا ترٹے نا جو قرآن صرف این دے کھولے سارے کل کھولے. اچھا توجہ رکھے, یہ جرا لفظ ہے کل ان صلاتی میرے نمازاں, و نسکی قربانیاں, و محیایا پوری زندگی, و مماتی اور پیغمبر دی وفات کہیں دے واسطے للہ 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 صرف اللہ واسطے, صرف اللہ واسطے. میں سوال کرنا خانے شریف دے دوستو, پیغمبر دی نمازاں کیڑی ہیں؟ آؤ میں تو کو نماز دی شکل لے وہاں. رسول پاک علیہ السلام صحابہ دے درمیان بیٹھن, اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی فضیلت بیان کی تھی ہے, ان تے عمل کرا کے دکھایا ہے. پیغمبر دے نمازاں اتنی نمازاں ہیں, قرآن کریم نے نماز دا حکم کیتا ہے, پیغمبر نے مشکل نماز نہیں چھوڑی, آسانی نماز نہیں چھوڑی, جوانی نماز نہیں چھوڑی, بڑھے نماز نہیں چھوڑی, بارش نماز نہیں چھوڑی, دھوپ نماز نہیں چھوڑی, حتی رائنا فیطلول آدن بالکل میں گرم ہوندا ہے, اے وٹا تے اے پتھر جو اندہ بندہ ان تے ہاتھ نہیں رکھ سکتا. پیغمبر نے اس صحراواں چی نمازاں پڑھن, جنگل بیاباناں چی نمازاں پڑھن. اج قالین آ گئے, اج صف آ گئی ہے, اج کپڑے تے موٹے دے صفائن انہیں تے نماز دا سجدہ دیندی ہے, چاسا ویندی ہے. پیغمبر نے کنڈیاں دی جاتے سجدہ کیتے, پتھراں دے اتے سجدہ کیتے, سنگریزاں دے اتے سجدہ کیتے, پہاڑاں دے اتے سجدہ کیتے, جنگل بیاباناں تے سجدہ کیتے. بلکہ پیغمبر دا سجدہ تا اے ہے, عقبہ بن نبی معیط جیسے بیمان کافر نے پیغمبر کو سجدہ دے وچ آ کے گچی پٹکا گھتے گھیل کھڑوتا آئی. پیغمبر علیہ السلام دی گچی مبارک دے ہوتے اتنے خراشہ آ گئی ہن جے کو زخمی تھی وجلان دن. سونا ابو بکر اٹھا آ کے کافر دا ہاتھ نپ کے آکا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اوے مکے دے کافروں, اوے بیمانوں, اوے لعینوں, اوے عقبہ بن نبی معیط تے اندے ساتھیوں, تو کو شرم حیا نہیں آندی؟ اے پیغمبر نے تہاڈا مال تے نہیں چکا, تہاڈی عزت تے حق تے نہیں رکھی, تو کو مندے تے نہیں کڈے, تہاڈے گھر تے حق تے نہیں رکھی. اے تا صاف ہے, اے تا پاک ہے, اے تا صادق ہے, اے تا امین ہے, اے تا شریف ہے, انہیں تے کوئی اعتراض کو نہیں. بلکہ پیغمبر دا اعلان ہے, میرا اللہ
اللہ ہے او ایک اللہ ہے او اکیلا ہے اوندا شریک کوئی کونی اوندا جڑا ند کوئی کونی اوندا ہمسر کوئی کونی اوندا معاون کوئی کونی اوندا مددگار کوئی کونی اوندا ساتھی کوئی کونی ای دھرتی تے ای آسمان تے ای زمین تے ای کائنات تے ای پہاڑ تے ای پانی تے ای سمندر تے ای درختاں دے ذرہ کائنات دے ہر ذرے دے اندر اللہ دی توحید دے واسطے پیغمبر اعلان کیتے اور پیغمبر فرمائیں میرا اللہ ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ تسا لعنتی ای پیغمبر نہ لڑ دے وے جندا اعلان ہے کہ میرا رب اللہ ہے نعرہ تکبیر حیدر و تخت ختم نبوت علماء دیوبند حضرت ابوبکر صدیق دے چھکن تے بےمان پڑھتے گئے یہ نماز ہے پیغمبر دی تو تسا سناؤ سی سونے نے سجدے سر رکھا کافرہ نے اٹھ دی بھری ہوئی خباست کل اوجری چاہ کے سونے دے سر تے رکھ لیتی ہیں رسول اللہ دی بیٹی آئی تے آ کے دھکے دے کے ہٹایا اللہ دے رسول فرمایا میری بچی پریشان نہ تھی تیرے بابے دے دین کو اللہ او رنگ لیسی ہر کچے تے پکے گھارج وڑا کے رکھے سی اللہ بھائی مانو حضور علیہ السلام این قربانیاں دیتے نا اپنی نماز تے ایک قربانی ہے پیغمبر دی میں اللہ دی قسم ہے نماز تے گال کریں ایک تفصیلی وقت چاہیے لیکن میں اشارہ لینا بیاں کل ان صلاتی فرمایا پوری زندگی دے پیغمبر تے نمازاں و نسکی قربانیاں یہ جری پیغمبر علیہ السلام تے قربانی واجب تھی ہے نا یعنی امت دے ہوتے جری واجب تھی ہے پیغمبر دی زبان کو لوں او سندو ہجری ہے لیلا کو مانا قربانی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پیغمبر علیہ السلام 10 سال مدینے رہن اون آیت لامن دے بعد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ سورۃ حج آیت نمبر 28 یہ آیت لتھی قربانی واجب تھی امت تے پیغمبر پورے 10 سال دے بعد دھرتی تے رہن تے قربانی کریں دے رہن حالانکہ رسول اللہ کو اتنا مال کو نہیں ہے جو قربانی آوڑے کوئی مال کوئی نہیں ہے اتنا کوئی سونا تے چاندی دے ڈھیر پیغمبر دے گھر نن پے کوئی درہم دینار دے یہ رہنا بوریاں بدھیاں ہوئیں نن پیاں لیکن سونا نے غربت دے اندر رہ کے اللہ دے واسطے قربانی نہیں چھوڑی آج عیسیٰ کو موت پہنچ ہے مولوی صاحب 50,000 میرے سر تے قرض ہے 10 میرے تے قربانی آندھی ہے یا کوئی نہیں آندھی آج ساڈا یہ حال ہے تے سونے نے قربانیاں این تکلیف دے وچ کیتن تو یہ پوری زندگی دی قربانی بھی حضور دی بہت بڑی قربانی ہے تو فرمایا ونسکی میری قربانیاں ومحیایا میری پوری زندگی اللہ اکبر اس ساری پوری زندگی دے کروڑا سجدے بھی ہوں میں نا پیغمبر دے ایک سجدے دے ایک سبحان ربی العالی دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے پیغمبر دا ایک سبحان ربی العالی وال 3 وال 9 حدیث جاندہ کتنے واری حضور پڑھ دیان وال ہر نماز ہر رکعت 2 سجدے وال نمازاں نہیں 5 دسو کتنے نمازاں پوری زندگی دن کتنے زکاتن کتنے روزن کتنی قربانیاں کتنی تکالیف دنال شریعت کو پہنچاوانے اے پوری زندگی 3 نماز قربانی تے پوری زندگی نمبر 4 ومحیایا ومماتی میری وفات للہ رب العالمین کہنے واسطے سارے رسے سو کہنے واسطے ہے گال مقدی مقامن لگا توجہ رکھے میں کہ اے نماز بھی اے زندگی بھی اے وفات بھی ایک قربانی بھی قرآن دے 4 نبی دے اللہ واسطے ہیں اوہ شہید زندہ ہے اون دی ایک شے اللہ واسطے ہے کہ موت اللہ دے رستے چاہیے او زندہ یہ دی پوری زندگی اللہ واسطے ہے اون دے کل وجہ کے زندہ نعرہ تکبیر عقیدہ حیات النبی پوری زندگی اون دے کل وجہ کے زندہ میرا پتر یہ لفظ بھی قرآن کریم دا یہ آیت بھی اللہ دے قرآن دی تو اجا آنکھ دے بندیاں کل قرآن کوئی نہیں ایک دفعہ ولا آنکھ اسا تک انشاءاللہ سبق سکھے سو یہ دلائل دنال میں سمجھے سا یقین منو میں بڑے بڑے جھائیاں تے گیاں میں اے جا خناس دنیا تے نہیں ڈٹھے جرے کفر دا فتوہ لاویں ایک دفعہ ایک علاقے بکر دے چونڈ دے وچ انہاں دے انہاں وڈیریاں نے گال اتھیں کی تھی
تو رب جان دے سارا اتنی گفتگو تھی ہے حکیم عبدالستار سے مدرسے زمے آلے اللہ پاک ان کی قبر تے کروڑا اربا رحمت نازل فرماوے کہیں پتھری جرت کو نہیں کہ آجی سن گال چکرے ہوتا ایویں چھوڑ ایویں لفنگے لولے آگو اسونڈل کو حال کر میں کہا اسادت مفتی بران حیدر ضلع دا امیر بیٹھے این دے نال تو سب ماں دے شکلانی وے اللہ بھویں جی ہاں شناختی کارڈ اصلی گھر دکھاؤ نہیں تو کو روٹی نہیں ملتی تو میں نلگا حال کرتا ساتھے سے مولوی کو موت پہنچیس یہ جرے وڈیرے بڑھ کے ڈیرے سب بڑھ کے تیرے مولوی بیٹھیں کرن نہیں سن نلگا حال ایویں کوڑ پلال بہ کے دنیا دے یقین منو میں اللہ دے قرآن تے ہاتھ رکھی بیٹھا میں میری پوری زندگی دا تجربہ ہے میں جدہ قرآن پڑھ دا پتھری حدیث تے آوڑ دے اسا حدیث پڑھ دے ہیں قرآن تے آوڑ دے ایک جہاں تے کھڑ دے کوئی نہیں اللہ تو تجربہ کرو چاہ یہ ہون میری جواب کیا کسی مولی آیتاں پڑھی ہے فلانی حدیث ہی چیمیں وہ کو کہ بچو اگر حدیث پڑھنی ہے تو اسارے حدیثہ کو ضعیف کی آدھا ودا ہے قسم یقین منو میں انہاں دا اے لکا ہویا بٹن گولی ودا جی ہاں اے لکایا ہویا انہاں دا جرا بٹن ہے نا ایو ہے جدہ انہاں کو آ قرآن تے گال کر کرو حدیث چیمیں آدھا تو جلے ایسا حدیث پڑھ دیں تو آکو تا کرونے دا بخار تھی ویندے ہو والے بھئی حدیثاں پڑھنی انتا حدیث دے میں انشاءاللہ میں شوق پورا کر لے سا مسئلہ کو نہیں پیغمبر دے حدیثاں دے میں لائن موجود ہے کہ پیغمبر اپنی قبر زندہ ہے تو پوری تفصیل ہے لیکن حدیث کون والے جلے تو میری آیتاں دے خلاف تک کو حال چکار لے کہا تو میرے دوستو ایک قرآن کریم آدھے تو اس حد تک پیغمبر کائنات دی زندگی ہے اس حد تک رسول اللہ دا معاملہ ہے اس حد تک رسالت مآب علیہ السلام دا تعلق ہے ہن ذرا توجہ رکھے میں تورے سامنے گال مقدی مکا دے ہوتے سمجھاون اور توجہ ریواون واسطے ایک جملہ میں توری خدمت چاکھن لگا رب کریم فرمایا اچھا ایک آیت بھائی بھی پڑھی ونجا متا تو آکو کوئی آکھے کہ اوندے جو میت دا لفظ آیا پی آئی مولی او نہیں پڑھی ہاں اوندا میں انشاءاللہ پوری کام کیتی ونجا متا ہے تو آکو پڑھ کے سناویں میں ایک جھات گیا ایک پتری آکھے مفتی عبدالواحد کو آکھ ای آیت پڑھ ونجا تو گاہل پوری تھی ونجا اچھا بھئی سنا او کیڑی آیت ہے اجی قرآن کریم دی ایک آیت ہے اندے جو میت آکھا گیا ہے او تو تسا نیوے پڑھ دے چلو میں او بھی پڑھ کے گاہل پوری کی تھی ذرا توجہ رکھا ہے توجہ ہے مارکا ہاں اے آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پتہ اے میت ہی ہے نا تو اے اویں جی میں او ماتا وہ ادھی گال ہے نا او کو میں کام پورا کی تھی بیٹھا انشاءاللہ یہ بھی میں کم اخیر تھی ابھی او اے سورت نمبر 39 سورت زمر ہے تین دی آیت نمبر 3 ہے این آیت لکھا پی ہے انکا میتم و انہم میتون اے سونا تو ہی فوت تھی سین تے اے یکے بھی فوت تھی سین ای آیت چاہ کے مارکا دے او میت دا لفظ آگیا میت دا آگیا اچھا چاچا میں کو اے ڈسا اے میت دا جو آیت ہے وہ تھا بل احیاء بھی آیا پی ہے او دا کیا مطلب ہے یا قرآن حکمہ دے خلافت ہے ہیں اے تدس میں اتگال پوری کرنا توجہ رکھے مارکا توجہ بالکل توجہ سلپ نہ تھی ورنہ گال سجیرے خبیرے تھئی ویسی تو کو سمجھ اللہ بھا میں کاکھی نہیں آمنی والا انکا میتم و انہم میتونچ پہلی گال ہے لفظ قبر کو نہیں جو تو قبر تے فٹ کر اللہ اے نہیں آکا انکا میتن فی القبر الى یوم القیامہ سونا تو قیامت تک قبر اچ میت رہے اے لفظ اللہ نہیں آکا تو ڈڈو رلائی کھڑوتے گنڈو بدھائی کھڑوتے اپنے طرفو دھیکواں کھاتا لاکے سنائی کھڑوتے گال قرآن دکر مسئلہ پورا تھی ویسی انکا میتن دمانا و انہم میتون دمانا ذرا اگلی آیت تو پڑھچا گال پوری تھی ویسی مکے دے کافر بیمانیاں کریں دیان مکے دے کافر نافرمانیاں کریں دیان مکے دے کافر اللہ دے رسول دے خلاف گالیاں کریں دیان اللہ حضور پاک کو تسلی دیتی تے مکے دے کرانا دے اتے زجر و توبیق اور غصہ فرمایا میرا پاک پیغمبر دل چھوٹا نہ کری جو اے تیرے خلاف لے دن دل تنگ نہ کرے اے بیمان غلط گہلا دن انکا میتن تیوی فوت تھیونے و انہم میتون انہوی فوت تھیونے ثم انکم یوم القیامت اند ربکم تختصمون اے لفظات کے تریوی سپارہ رب مقادت ہے اللہ فرمائنن تیوی فوت تھیونے انہوی فوت تھیونے والتسا یکیانے قیامت اللیوار میرو آونے تے قیامت اللیوار مسئلہ مکویس اندھے قبر دی موت دا ذکر نہیں نمبر 1 نمبر 2 میں این آیت دے مسئلے جو تک حیات سمجھینا جری آیت لفظ بول کے دسیں دی پئیے لیکن تین کملے کلوں انکار دی وجہ کلوں اکل اچھ نہیں آن دی اکسیں کیویں ہن مارکا سنو ذرا توجہ
ای آیت وچ لفظ موت ایک دفعہ یا دو دفعہ؟ دو دفعہ. انک میتن و انہم میتون، تو بھی فوت تھی سے اے بھی فوت تھی سن. اے میت دا لفظ دو دفعہ کیوں آیا ہے؟ نبی دا ذکر آیا ہے، لفظ میت انج ہے. امتی دا ذکر آیا ہے، لفظ میت انج ہے. میرا پتری عقدے کو کھولتا، مسئلہ مکا دے. اے انج انج کیوں آیا ہے؟ کیری بنیاد تے آیا ہے، کیری وجہ تے آیا ہے؟ اللہ دا قرآن نے نبی دی ذات واسطے لفظ میت علیحدہ اور امت دی ذات واسطے لفظ میت علیحدہ، نبی دی ذات دے معاملے واسطے لفظ میت انج ہے، امت دی ذات دے مسئلے واسطے لفظ میت انج ہے. اے ہکے لفظ کیوں نہیں آیا بھی تسا سارے مرنے؟ اے لفظ ایویں کیوں نہیں؟ انک وہم میتون، تسا یکیاں فوت تھی وجنے. اے لفظ ایویں نہیں بلکہ ایویں ہے، انک میتون، سونا تے بھی فوت تھی ونے، و انہم میتون، بے لوگوں ہی فوت تھی ونے. انج انج کیوں آیا ہے؟ وجہ کیری ہے؟ تیرے کل جواب نہیں بڑھنا. حضرت قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ ان دی قبر تے کروڑا اربا رحمتہ نازل فرماوے. وہ پہلے دس گیا، وہ پہلے سمجھا گیا. وہ کیڑی گال ہے؟ ہن ذرا توجہ رکھے ہو، میں تیرے سامنے دسن لگا وہ کیڑی گال ہے. حضرت فرمیندن جلے قرآن وچ ایک لفظ دو دفعہ آوے نا، او کو بنا لفظاں نال رلاؤ کہ اے لفظ کبھی جاتے بھی آیا کھڑا ہے. اتھا کیڑا مطلب ہے؟ جڑا اتھا ہو سی وہ اتھا ہو سی. آؤ میں قرآن کریم دیکھ بھی یہ لفظ تمہارے سامنے پیش کرے تھا. یہ سورت نمبر 12 ہے، سپارہ نمبر 12 ہے، تے اے سورت یوسف ہے، تے آیت نمبر 34 ہے. 34 پکا گئے سو نہ پکاؤ تک میں انڈا سے نا میں 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، تے کتنے دفعہ اللہ اکبر؟ 34 دفعہ. این تو سا پکا گئے نا، ٹھیک ہے؟ یا 100 چو 66 ونجے تا پیچھو 34 بچہ، ٹھیک ہے؟ این تو پکا گئے سو پیسے آن لگا لوگ ڈاڑھی پکائی بات، ٹھیک ہے؟ توجہ، رب کریم نے ایک لفظ دو دفعہ ذکر کیتا ہے. تے کیویں کیتا ہے؟ تے کتھا کیتا ہے؟ تے کیوں کیتا ہے؟ اتھا مطلب تے اتھا مطلب رلے سو تے قرآن دا مسئلہ حل تھی آوے سی. حضرت یوسف علیہ السلام دربار دے وچ کھڑوتن، عزیز مصر دی بیوی جنہاں نام زلیخا ہے، او حضرت یوسف نال عشق کر بیٹھی ہے، پیار کر بیٹھی ہے، محبت دل ہار بیٹھی ہے. تے اونے ارادہ کیتا ہے اندے نال برائی کراں. او کلے کوٹھے چھڑایا، کلے کمرے بلھایا، کلے کمرے بلھا کے ایک دروازہ بند، دوجا بند، تریجا بند، چوتھا بند، پنجواں بند، چھیواں بند، ستواں بند. 7 بوہیاں دے کنڈے ڈیوے، 7 بوہیاں دے کنڈے جندرے مرے، بوہے بند، جندرے بند. 7 دروازیاں دے اندر حضرت یوسف کو بلھا کے آکس قالت حیت لک، میرے نیڑے آ، برائی کرو، خطا کرو، غلطی کرو. حضرت یوسف گناہگار کیویں تھی سکدا؟ ہی ہوتا نبی دا ہے، نبی دا پتر ہے، خود بھی نبی ہے، خود بھی رسول ہے، اللہ دا نمائندہ ہے. اور قرآن کہ وَقَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی دے قریب گناہ نہیں ویندا، نبی دے قریب خطا نہیں ویندی، نبی کل غلطی نہیں تھی دی. نبی جیڑا کام کریں دے ٹھیک کریں دے، جیڑا عمل کریں دے صحیح کریں دے، جیڑا ارادہ کریں دے بالکل اچھا کریں دے. نبی دے گناہ قریب نہیں، نبی دے خطا قریب نہیں، نبی دے غلطی قریب نہیں. نبی گناہاں تو پاکے، نبی گناہاں خطاواں تو معصوم ہے. ہن زلیخا زنا دا صد مار بیٹھی ہے، زلیخا گناہ دی دعوت دے بیٹھی ہے. ہن حضرت یوسف کے کیتا ہے قرآن کریم دے وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا ارآ برہان ربی. حضرت یوسف علیہ السلام ارادہ کیتے، زلیخا ارادہ کیتے، رب کریم نے ارادے دو ذکر کیتے. حضرت یوسف واسطے ارادے دا لفظ آیا الگ ذکر کیتے، زلیخا واسطے ارادے دا لفظ آیا علیحدہ ذکر کیتے. حضرت یوسف دا ارادہ کہہ رہا ہے بے ایمان کم تو، ای غلط کم تو، ای نافرمان کم تو، ای خطا تو، کیویں جان چھڑوا
اور اوندا ارادہ آئی کیویں پھساواں حضرت یوسف منہ انتے کیتا اکو اکھ دے دی پئی ہے کنڈا بندے بوا بندے جندرا بندے نہیں ٹر سکتے عقل آدھی آئی گال من چا اوے اگو کیویں ویسے لیکن یوسف نبی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام نبوت دی لڑی ہے نبوت دا نسب ہے نبوت دی نسل ہے نبوت دا شجرہ ہے نبوت دی اولاد ہے خود بھی نبی ہے پیوی نبی ہے دادائی نبی ہے پر دادائی نبی ہے نبوت دی اعلیٰ ترین نسل بنی اسرائیل دی اعلیٰ اولا اشرف اکرم نسل ہے تو نبوت دے ہوتے گناہ نہیں آتا حضرت یوسف دلی چاکھا میرے مولا ٹورن میڈا کم ہے قدم چاون میڈا کم ہے دروازے دے جنرت دے کنڈے تیری اگو کشرین توڑن تیڑا کم ہے خانے شریف دے دوستو حضرت یوسف پیر چاہتے او کنڈے دے پاسے پہنچن گیویں پہنچن زلیخا کھل دی کھڑوتی ہے کنڈا بند جندرہ بند دروازہ بند لیکن کائنات تے ڈٹھے اللہ دا حکم آیا جندرہ ترٹا کنڈا اٹھا بوا اٹھا ہر شے کھل گئی پہلا دروازہ کھلا حضرت یوسف دوجے کوٹے یہ رب پہلے دروازے کو پہلے بوئے کو پہلے کنڈے اور پہلے جندرے کو تروڑ سکتے انہیں واسطے اگلے جندرے بھی اوکے لن اللہ فرمایا ہے حضرت مریم کو والی اقال ربو کی ہوا علیہ حین ہر مشکل کم تواڈے واسطے ہے تواڈے رب واسطے کوئی مشکل کوئی نہیں دوجا بوبا بھی گیا تریجا بھی گیا چوتھا بھی گیا پہلا بھی گیا چھیواں بھی گیا ستواں بھی گیا ستیاں بویا تو پار تھی کہ حضرت یوسف کو اللہ بچا گیا زلیخا کو رب پکڑوا گیا نعرہ تکبیر حیدر تخت ختم نبوت عبدالوہاب صاحب قریشی ہن ارادہ اوندا کیا ہے پھساواں انہاں دا ارادہ کیا ہے جان چھڑاواں چھوٹ گئی نہ چھٹی ہن توجہ رکھو توجہ توجہ انک میتون و انہم میتون سمجھیندا پیاں بے امت واسطے موت دا لفظ آنج تے نبی واسطے آنج کیوں ہے اتھاں بھی آنج لفظ ہیں حضرت یوسف دے ارادے واسطے وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا زلیخا واسطے ہمت بِهِ حضرت یوسف واسطے ہم بِهَا اوی ارادہ کیتا ایوی ارادہ کیتا اللہ سیاں دو لفظ کیوں ان ہکی گال وچ مک ونجیا مسئلہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَبِهَا انہاں ارادے کیتے ہکو لفظ کیوں نہیں آیا دو لفظ کیوں این مسئلہ مک گیا حضرت ننوتوی لکھے رب سمجھاونا چاہنن اگر حضرت یوسف تے زلیخا دا ہکو ارادہ ہوئے ہاں نہیں سمجھے اللہ اے کاش میں تورے دماغ اچ لہا سکا میرے سامنے اللہ دا قرآن میں کوشش کرے نا سوکھے کل سوکھے لفظ اللہ کے سمجھاوا اگر دوہاں دا ارادہ ہکو ہوئے ہاں غلطی آلا گناہ آلا خطا آلا زنا آلا نافرمانی آلا ول ہکو لفظ ہوئے ہاں ارادہ ہک تے لفظ ہک نیت ہک تے لفظ ہک نا 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 مسئلہ کوئی نہیں نیت بھی ہک نہیں ارادہ بھی ہک نہیں اور معاملہ بھی انج ہے اسی وجہ کو اللہ حضرت یوسف واسطے لفظ ارادہ لفظ ہم علیحدہ آکھے حضرت یوسف دے ارادے واسطے علیحدہ آکھے زلیخا واسطے علیحدہ آکھے پتہ لگا زلیخا دا ارادہ بیا حضرت یوسف دا بیا میرا بھرا ذرا اتھا آ انکا میتم و انہم میتون نبی دے واسطے موت دا لفظ انجے امتی واسطے موت دا لفظ انجے اگر دوہاں دی موت ہکو جئی ہوئے ہاں دوہاں دا معاملہ ہکو جئی ہوئے ہاں دوہاں دے معاملے موت کوئی فرق نہ ہوئے ہاں تا اللہ ہکو لفظ لہاوے نا اللہ ہک نہیں لہایا موت انجے اللہ ہک نہیں لہایا وفات انجے اللہ ہک نہیں لہایا موت نبی موت امت موت پیغمبر موت امت وفات پیغمبر وفات امت فرق دستل واسطے نبی دی موت دا ذکر آیا ہے لفظ علیحدہ لفظ ہے امت دی موت دا ذکر آیا ہے لفظ علیحدہ لفظ ہے فرمایا انکا میتم و انہم میتون پتہ لگا عام مردیاں دی موت عام دی ہے نبی دی نبی علی نعرہ تکبیر عقیدہ حیات النبی
اچھا وہ کیویں آن جان جے کوئی تہاڈے کول پوچھے بھی کیویں حیات دے درجات وچ فرق ہے نبوت دے رتبات وچ فرق ہے مقامات وچ فرق ہے مرتبات وچ فرق ہے معجزات وچ فرق ہے تے اے موت دے مقامات وچ فرق ہے اچھا کیویں میں دے ہکڑو جھلکیں دیواں عام بندہ فوت تھیندے چلو بھائی دھواؤ دھویج گیا کفن پواؤ پویج گیا بھائی جنازہ چاؤ چویج گیا اتھا رکھاؤ جی رکھیج گیا ہون مولی کو سڑاؤ بھئی سڑیج گیا ہون پڑھاؤ جنازہ 4 تکبیران دا پڑھیج گیا ہون چاؤ قبرستان گھن ونجو جی گھنیج گیا ہون قبر چ رکھو جی رکھیج گیا ہر چیز مک گئی اے امتی دا مسئلہ ہے نبی دا مسئلہ ایویں کو نہیں بلکہ حدیث پاکاں دے مطابق شریعت دے مطابق اسلام دے مطابق ایمان دے مطابق مذہب دے مطابق نبی جتا فوت تھی وے اتھائی قبر بڑھ دی ہے حضور پاک اماں عائشہ رضی اللہ عنہ دے حجرے اور کمرے دے وچ فوت تھین قبر اتھائیں بڑی ہے نبی دا معاملہ امتیاں لکار کوئی نہیں بھئی جنازہ چاہو تے اتھا گھن ونجو جی ایویں کوئی نہیں بلکہ پیغمبر ہکی جھاتے رہن لوگ آندے رہن بھئی جنازہ کیویں ہے کوئی امام ہے کوئی مقتدی ہے جی نہیں جی نہیں جی نہیں پیغمبر دے جنازے دے وچ کوئی امام کوئی نہیں ہے کوئی مقتدی کوئی نہیں ہے بلکہ ہر بندے نے کلہ طریقے تے کم کیتا ہے او کم کیرا ہے ترائے دیواراں لگے بڑھے بزرگ صحابہ علیحدہ ہے جوان علیحدہ ہے بچے علیحدہ ہے عورتاں علیحدہ آئیاں آکے پیغمبر دی قبر اقدس دے نال پیغمبر دے جسم مبارک تے پڑھ دے رہے السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی اے میرا پاک پیغمبر تیرے تے سلامی ہوئے تیرے تے درودی ہوئے تیرے تے سلامتاوی ہوئے ایکو جنازہ آدھن نبی دے جنازے امام کوئی نہیں نبی دے جنازے مقتدی کوئی نہیں امت دا انج نبی دا انج اچھا امت دے جنازے 4 تکبیرن پیغمبر دے جنازے 1 تکبیر بھی کوئی نہیں امت دے جنازے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک پیغمبر دے جنازے کوئی نہیں امت دے جنازے چے اللہم جل ہلنا فرطم و جل ہلنا اجرم و زخرم و جل ہلنا شافع و مشفع اے امت دے جنازے چے نبی دے جنازے کوئی نہیں امت دے جنازے چے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام و من توفہ منا فتوفہ علی الایمان اے میرے مولا اس سارے جیندیاں کو بخش اس سارے مویاں کو بخش اس سارے حاضرین کو بخش اس سارے غائبین کو بخش اس سارے عورتوں کو بخش اس سارے مردوں کو بخش اس سارے ساریاں کو بخش اللہ یہ را جیندہ راوے اسلام تے راوے یہ را مرے ایمان تے مرے اے امت دے جنازے چے نبی دے جنازے کوئی نہیں امت دے جنازے ایک پاسو سلام بے پاسو سلام نبی دے جنازے نہ ایک پاسو سلام نہ بے پاسو سلام بلکہ نبی تے صلاۃ و سلام پڑھا گیا اے جنازے فرق ہے میرا پوتر امت دا جنازہ ہوئے حدیث چے 3 شیئیں دیر نہ کرو بے نکاہی عورت دے جوڑ دا مسالہ لبھے پر نہ دو نماز دا ویلا تھی وے پڑھ دو جنازہ تیار تھی وے چالو دیر نہ کرو پیغمبر دے جنازے تا 3 دیواراں گزر گئے امت دے مسئلہ اللہ تا ہے بھی نہیں نا تو نبی دے جنازے فرق ہے میرا پوتر نبی دی موت فرق ہے میرا بچڑا نبی دی وفات دے معاملات جدا ہیں میرا بچڑا توجہ رکھیں جلے نبی دے جنازے فرق ہے نبی دی موت فرق ہے نبی دے نماز دے معاملات فرق ہے تو نبی تے امت دی حیات چی فرق ہے اتنے رتبے ہیں انج انج لتھا پیا تے اے مار کے کو اللہ پاک معاف فرماوے میں تا دا اللہ انہاں کو ہدایت عطا فرما دعا کیتی کرو اسا رہویں ڈالے ہیں اسا پلوتے آ لینا ہے اسا دعائیاں کرنے ہیں اللہ بخشنے شودیاں کو یقین منو میں نہ شودیاں کو عقل دی بے آدھا ٹھیک ہے نا عقل دی بے ان شودے اللہ انہاں کو ہدایت دے وے ایک کملے تے یملے ای آیات چاہ کے تے او پھنڈے کھڑو تے مولوی انکا میتون و انہم میتون اوے سیانا اوے ہون میں کیا کہوں وہ شیر بیٹھی ہے نا اللہ بہمیں وہ کلاچی علی نہر تے ہون وہ جواب بندہ رہے وے بے کملی بلا ایک قرآن دی آیت کو قرآن دی آیت میں رلا کے پیش کر ڈھڈو تے دھیکواں مسئلہ نہ سنا مسئلہ پورا دستو تے گاہل پوری تھی سی مسئلہ ادھورا تے گاہل ادھوری
تبلیغی جماعت نال کنا گشت کیتا وے یا کوئی نہیں کیتا وے؟ کیتا وے. جماعت لے گشت چ گال آدن پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، آدن یا آدن ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی؟ دسو پورے دین تے اتھائی پورے قرآن کو منن تے کامیابی ہے. میرا پوتری میں دیکھ میں مسئلے سڑا کے لوگاں دے عقیدے خراب نہ کر. خانے شریف دے لوگ سادے ضرور ہیں، دیہاتی ضرور ہیں، اپنا کماؤ تے اپنا اگاؤ والے لوگ ضرور ہیں، لیکن ایمان دے بغیرت نہیں. جی مت تو سمجھے بھئی ایمان تے رندہ پھیر ویسا صفائی کر ویسا ڈاڑھے ستھرے میں انہاں دے ایمان دے پکوڑے پکا ویسا. نہ میرا پوتر اسا تیرے سموسا پکاون جاننے ہیں. جی ہاں ایویں خرابی والی گال نہیں. میں حیران آئی دنیا دے اتے کیسا کوڑ پلال ہی دنیا تے پیش تھی ودے. تے پیغمبر دی حیات واسطے میں صرف تیرے سامنے قرآن کریم دی آیات پڑھیں تے آیات دے اتے یہ تو صرف 3 4 5 دی گال ہے، ورنہ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تساں یاد رکھو پورے قرآن اچ اے لفظ کو نہیں بھئی نبی اپنی قبر اچ مردہ ہے. جرت کرن چاہو پین تے چاہو کاغذ میں لکھ رہے تا نبی اپنی قبر مردہ ہے قرآن اچ اجی کو نہیں. ایک پتھری میں کو آکے قرآن اچ انک لا تسمع الموتا. میں کہ ایک منٹ ایک کہیں چھادے بندے کو انتے خراب کرے میں تیرے اندرو دے آندرا جاندہ میرا پوتر یہ دے نبی دا لفظ ہے نبی دا تا کوئی نہیں. اچھا قبر دا ہے جی قبر دا تا کوئی نہیں. تو تین کھوتی کو ہاتھ لایا بھئی تو اے آیت چاہ کے تیسا کو سمجھے دا وعدہ بھئی نبی دنیا تو فوت تھی گیا ہے. اکھے بھائی آیت پڑھا میں کہا جی پڑھ ثم انکم بعد ذالک لمیتون. میں کہنے نبی دا لفظ ہے جی نہیں قبر دا لفظ ہے جی کوئی نہیں. تو میں کہا وال قرآن چ وما انت بمسمع من فی القبور. میں کہا نبی دا لفظ ہے اکھے جی نہیں. میں کہا مردہ دا لفظ ہے اکھے جی کوئی نہیں. تو میں کہا جی وال ایویں کوڑ مار مار کے آیتاں عربی دے پکائی ودن. ٹھیک ہے دا یدو دے نٹھے ایسا حل مرے دے ڈٹھے لوگاں کو یہ خراب کرنے واسطے سکائی ودن. ایک پتھری نال میری گال تھئی میں تو کو مزے دی گال لساں وہ اپنے آپ کو مولی یاد آئی. ہن سارے نال کوئی 8 10 بندے طالب علم شو دے مدرسے دے کالج سکول دے بیٹھے ہیں. وہ سکولیاں کو ڈٹھے نا وہ آکھے انہاں دے ایمان تے رندہ پھیراں چھک کے ہاتھ پڑے ثم انکم بعد ذالک لمیتون. اوہ میں زور لا کے نا سور نال میں اپنے سنگتیاں کو ڈٹھا بھی اے شو دے سچیندے بیٹھن بھی او تا آیاتاں پڑھدا بیٹھے. تو میں کہ اے کتھیں حیران نہ تھی میں بھی وہ آیات تا ایویں خواہ مخواہ تے پڑھ دے ترجمہ آپو ماری بیٹھے. میں کو کہ بچڑا اے آیات اتھو دی نہیں. وہ وقت پڑھے انک لا تسمع الموتا. میں کہا اے نبی دے واسطے نہیں ہو میرا پوتر تو مسئلہ نبی دی گال کر. عام مردے تے لگا کھڑوتے ہیں میرا ایمان نبی دی ذات تے عام مردے نال میں کو واسطہ کوئی نہیں بھی. تو عام مردے تے سنن من تے میں نہ سنن من تیرا میرا رولا کوئی نہیں. لیکن نبی دے مسئلے تے میں تے کو نہ چھڑے سا. وفاتی میں آیت پڑھے غیر متعلق میں کوئی آیت میں جلے لٹھے نا بھئی یہ سدھی انگل نال گھیو نہیں نکدا ڈنگی نال ساکو کڈھنی آندا ہے. میں کہ اچھا ول میں ہن آیت پڑھا کہ ہاں پڑھ. میں کہ کل اعوذ برب الناس. سارے پتھری بے ایمان مالک الناس انہاں پچھو نماز کوئی نہیں تھیندی. الہ الناس انہاں کو کوٹ کے بھجاؤ. میں کہتا مولوی صاحب این آیت دا مطلب ایو ہے. میں کہ جڑے تو پڑھدا بیٹھے اون دا مطلب ایو ہے. جی ہاں تے بھی آیتاں برکت واسطے پڑھن ترجمہ آپو دبائی میں آیتاں برکت واسطے پڑھن تے گال تے کو آپو سنیں مجھا. اچھا والوں دے چیتے کو آرام آیا بے کتنے ویہاں ساو تھی دے. ٹھیک ہے مار کا اے حال ہوں دے. بس اللہ معاف کرے. رب کریم تو آیا کوئی ساکو دین دے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ پاک تو آیا کوئی ساکو شریعت دے ہوتے رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین.